السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہرالنساء شاہ میر کی یہ 13ویں قسط ہے۔ وہ تینوں گول چکردار زینوں سے اترتے ہوئے نیچے جا رہے تھے، ایسے کہ حالے درمیان میں تھی، عمر آگے اور سردار ان کے پیچھے۔ دفتن حالے ٹھٹک کر رکی تھی، عمر آگے تھا سو اس نے نوٹ نہیں کیا۔ سردار اس کی نظروں کے ارتکاز کو دیکھے گیا۔ سامنے ایک شاہانہ طرز کی میز سجی تھی، آس پاس کھڑے مؤدب بیرے، انواع و اقسام کے کھانوں سے سجی میز، 2 پروفیشنل قسم کے فوٹوگرافرز۔ لیکن کیا حالے یہ سب دیکھ کر رکی تھی؟ وہ اس میز کے گرد بیٹھے اپنے خاندان کو دیکھ کر رکی تھی۔ کیمرے کی فلیش میں چمکتا سفیر اور مہر ماہ کا پرفیکٹ کپل، حسن کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے شمس سلطان، فروا کی کسی بات پہ اداسی مسکراہٹ والی حسینہ سلطان، اور سربراہی کرسی پہ اداس سے بیٹھے ہوئے یوسف سلطان۔ حالے کے دل کو جیسے دھکا لگا تھا، وہ سب اس کا خاندان تھے، جھوٹے، کرپٹ، قاتل جیسے بھی تھے، لیکن اس نے اپنی آدھی زندگی انہی لوگوں کے ساتھ گزاری تھی۔ ہر ایک سے اسے محبت ملی تھی، ایمان ملا تھا سوائے فروا کے، اور ان سب لوگوں کے درمیان اسے کبھی فروا کی ناپسندیدگی کھلی ہی نہیں۔ بھابھی چل کر سلام دعا کر لیتے ہیں، آپ کی فیملی ہے، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ سردار کی نظریں اب بھی میز پہ جمی تھیں، وہ حقیقت سے بے خبر تھا۔ اسی وقت عمر نے مڑ کر دیکھا تو حالے کو اپنی جگہ منجمد پایا۔ اس نے ایک نظر اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا اور پھر گہری سانس بھرتا سیڑھیاں چڑھتا اس کے قریب آنے لگا۔ یہ سارے تھوڑی دیر پہلے تک ایک دوسرے کی شکل تک نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس نے حالے کے پاس کھڑے ہو کر بولنا شروع کیا۔ سلطان منزل سے الگ الگ گاڑیوں میں آئے ہیں یہاں، یہ کھوکھلی مسکراہٹ بس ان کیمروں کو دکھانے کے لیے، انسٹاگرام کی آئیڈیل فیملی بننے کے لیے ہے۔ شمس چاہتا ہے کہ لوگ معراج سلطان کی موت کو چھوڑ کر ان کی ہیپی فیملی کے تذکرے کریں۔ وہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ کتنا عظیم انسان ہے وہ، اور کیسے اس کے مرحوم بھائی کی بیوہ اور اس کا بیٹا شمس کے گھر میں ایک بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ان کا ٹویٹر اور انسٹاگرام دیکھیے گا، کچھ اس قسم کے ہیش ٹیگز ہوں گے: #ہیپی فیملی، #مس یو معراج سلطان، #بیٹر ٹوگیدر، #انبریکیبل بانڈ۔ وہ طنزیہ سا کہہ رہا تھا اور حالے سن رہی تھی، بلکہ شاید نہیں سن رہی تھی۔ وہ بغیر پلک جھپکے سامنے والی میز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں اور اس کا بھائی دونوں حقیقت سے بے خبر تھے اور کتنے خوش تھے۔ کیوں اللہ نے اسے خبر دے کر اس کا سکون چھین لیا تھا؟ اس کا جی چاہ رہا تھا شمس کا منہ نوچ لے، یا پھر کم از کم ان چھری کانٹوں سے کھانا کھاتے اس کے ہاتھ کاٹتے، یا یہی چھری ابھی کے ابھی اس کے گردن پہ پھیر دے، لیکن وہ اس سب میں سے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی بے بسی تھی، کیسا دکھ تھا۔ اس کی ماں اپنے شوہر کے قاتل کے ساتھ اور اس کا بھائی اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے آپ کی اماں عدت میں نہیں ہے؟ وہ یقیناً ان کی یہاں موجودگی کی بات کر رہا تھا۔ حالے چند لمحہ ان کو دیکھتی رہی، پھر ہلکی آواز میں بولنے لگی۔ امیر ہونے کا ایک ہی نقصان ہوتا ہے، ہم لبرل ہونے کے چکر میں بے حیا ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے لہجے میں یاسیت تھی۔ خیر آپ نے مزید ان کو دیکھتے رہنا یا ہم چلیں؟ دیر ہو رہی ہے۔ عمر کی کوفت زدہ آواز پہ اس نے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ سخت بیزار اور عجلت میں لگتا تھا۔ حالے ایک آخری بے بسی اور نفرت بھری نظر ان پہ ڈال کر آگے بڑھ گئی تھی۔ سردار ہونکو کی طرح عمر کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی یہ سب کیا ہے؟ بعد میں بتاؤں گا، ابھی وقت نہیں ہے۔ وہ بیزار سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ گاڑی گھر کی جانب رواں تھی۔ حالے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آپ کہتی ہیں آپ کو یقین نہیں ہے کہ کوئی خدا ہے بھی یا نہیں، اور آج آپ نے اس طرح سے جو باتیں کی وہ سب کیا تھیں؟ آپ نے اللہ کے بارے میں کتنی پیاری باتیں کی، میں تو سن کر حیران تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ ایک پل کو جیسے حالے ٹھہر گئی۔ جس ذات کے ماننے سے وہ انکاری تھی، وہ اس کے بارے میں اچھی باتیں کیسے کر سکتی ہے؟ تمہیں کیسے پتا میں نے کیا باتیں کی؟ عمر مسکرایا تھا۔ امیر بیوی ہونے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس مہنگے گیجٹس ہوتے ہیں، اور ان مہنگے گیجٹس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں چوری کر کے اپنے کام میں استعمال کر سکتے ہو۔ وہ مسکراہٹ دبائے محظوظ سا کہہ رہا تھا۔ حالے نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے اس لڑکی کی ڈیٹیلز کہاں سے حاصل کی؟ اس کی دوست اور فیملی کے بارے میں مجھے کیسے پتہ چلا؟ عمر نے کندھے اچکائے تھے۔ ظاہر ہے آپ جب 25 منٹ کے لیے باہر گئی تھی تو آپ اس کے 25 سالوں کی ڈیٹیلز لے آئی ہوں گی۔ لیل نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا ہوگا۔ صحیح کہہ رہے ہو، لیل ہی نے کیا، لیکن ہیلپ نہیں، اس نے میرا کام کیا، اور اس 25 منٹ کے لیے اس نے مجھ سے 25,000 چارج کیے۔ میرا بینک اکاؤنٹ تو پتہ ہے نا، صبح تک پورے 25,000 میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دینا، ورنہ امیر بیوی ہونے کے مزید فوائد میں تمہارے گوشت گزار کر دوں گی۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں کہہ کر رخ موڑ گئی تھی۔ میں اس کو 25 روپے بھی نہ دیتا اس فضول کام کے لیے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، میں ایک معمولی سا گورنمنٹ ملازم ہوں۔ آپ اگر میرا کام کر ہی رہی ہیں تو میری استطاعت تو دیکھ لیتی، اب کہاں سے لاؤں گا میں اتنے پیسے؟ وہ سخت کبیدہ خاطر لگ رہا تھا۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی وقت اپنے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ان کو سامنے ایک اور گاڑی کھڑی نظر آئی، اور گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے ایک سرمئی آنکھوں والا لڑکا بھی نظر آیا۔ عمر کے تاثرات اس کو دیکھ کر سنجیدہ ہو گئے تھے۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر آیا۔
حالے بھی گہری سانس بھرتی اس کے پیچھے ہی اتری تھی۔ صبح سفیر، پھر سلطان منزل کے مکین، اور اب ہارون۔ شاید انہوں نے قسم اٹھا رکھی تھی کہ آج حالے کو سکون سے نہیں رہنے دینا۔ ہارون کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے قریب آ کر رکا تھا۔ دیکھو ہارون، مجھے یہ بات بالکل نہیں پسند کہ تم آئے دن اس طرح سڑک پہ کھڑے ہو کر میری بیوی سے بات کرو۔ یہ سامنے میرا گھر ہے، جو بھی بات کرنی ہے اندر جا کر کرو، آئی سمجھ؟ اگلی بار میں یہ سب برداشت نہیں کروں گا۔ لوگ ہزار باتیں کرتے ہیں، دھیان رکھنا۔ وہ سخت لہجے میں کہتا واپس اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ حالے اور ہارون نے اس کی گاڑی کو اپنی نظروں کے سامنے اوجھل ہوتے دیکھا۔ وہ چلا گیا تو ہارون نے ہتھیلی کی بند مٹھی حالے کی جانب بڑھائی، جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ وہ بازو سینے پہ لپیٹے کھڑی رہی۔ اسٹریٹ پولز کی روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، جبکہ ہارون کا چہرہ اندھیرے میں تھا۔ بات کرنی ہے، وہ ہلکی آواز میں بولا تھا۔ حالے نے اس کو سامنے کھڑا دیکھ کر اپنے دل کو ٹٹولا تھا، جیسے آج صبح سفیر کے لیے۔ کیا وہ اس شخص سے نفرت کر سکتی تھی؟ کیا وہ اس شخص کا زندگی سے چلے جانا افورڈ کر سکتی تھی؟ کیا یہ شخص اس کو چھوڑ سکتا تھا؟ کیا حالے اس شخص کو چھوڑ سکتی تھی؟ دل نے جو جواب دیا اس پہ حالے کو بے اختیار ہارون شاہد سے خوف محسوس ہوا۔ وہ دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتا تھا۔ اسی وقت اس کی آنکھوں کے آگے ایک اور منظر ابھرا تھا۔ ایئرپورٹ پہ کھڑی حالے اور اس کی بند مٹھی سے اپنی بند مٹھی ٹکراتا ہارون شاہد۔ مت جاؤ کہتی حالے، اور سفری بیگ کندھے پہ ڈالے جاتا ہوا ہارون۔ اس کے بعد ٹوٹے پھوٹے منظر، دو سیاہ نقاب پوش آنکھیں، گاڑی کی ڈگی، تھپڑ، ذلت، رسوائی۔ کون عمر حیات؟ کیا تم کوئی مذاق کر رہی ہو؟ اور بس اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے چہرے پہ زمانے بھر کی سختی چھا گئی۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جو ہمیں بات کرنی پڑے، وہ رکھائی سے کہہ کر آگے بڑھنے لگی جب ہارون نے اس کو پکارا۔ حالے میں بات کرنی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ حالے پوری کی پوری اس کے جانب مڑی تھی، تیز نظروں سے اس کو گھورا۔ مجھے لگا تھا تم باوقار ہو گئے ہو، مجھے لگا تھا تم بدل گئے ہو، لیکن تم وہی ہو۔ ہارون، تم نہیں بدلے۔ میرے ایک بار تمہیں اپنی زندگی سے نکالنے پہ تمہیں نکل جانا چاہیے تھا، لیکن تم ہر روز آ جاتے ہو۔ کیا تم اپنی عزت نہیں کرتے؟ اس نے وہاں وار کیا تھا جہاں سب سے زیادہ درد ہوتا ہے، بھلا کہاں کسی کی کمزوری پر۔ ہارون کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا، وہ اسی طرح پرسکون کھڑا رہا۔ میں باوقار ہوں حالے، اسی لیے تمہیں منانے آیا ہوں۔ اگر نہ ہوتا تو اپنی غلطی کو آن کرنے کی بجائے تمہیں تمہارے قصور گنوانے لگ جاتا۔ وہ 2 قدم مزید آگے آیا۔ میں اگر باوقار نہ ہوتا تو تم سے تعلق جوڑنے کی بجائے تمہیں اکیلا چھوڑ دیتا۔ اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا اور ان کو اون کرنا باوقار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اپنے دوستوں کو مشکل میں تنہا نہ چھوڑنا باوقار لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ایک طرف کی کہانی سن کر سزا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ حالے تم مجھے بھی تو سنو، میری حالت بھی تو سمجھو، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ نہ مجھے کچھ سننا ہے نہ کہنا ہے، تم نے جو بھی کیا صحیح غلط مجھے نہیں پتہ، بس مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ ہارون، میری زندگی سے چلے جاؤ۔ ہارون نے اس کو تعصب سے دیکھا تھا۔ تم نہیں بدلی حالے، مجھے لگا تھا تمہارے غم نے تمہیں بدلا ہوگا، لیکن تم آج بھی ویسی ہو۔ جس نے تمہیں تکلیف دی، جس نے تمہیں ہرٹ کیا، اس سے بغیر کچھ کہے اسے چھوڑ دینے والی، تم آخر کب تک ایسی رہو گی؟ آخر کب تک لوگوں کو ان کے قصور بتائے بغیر ان سے الگ ہوتی رہو گی، اور پھر یہ سوچو گی کہ وہ تمہیں سمجھیں؟ حالے سانس رو کے اس کو سنیں گئی۔ کوئی تمہارے بولے بغیر نہیں سمجھے گا، یہاں سب انسان ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر کسی نے تمہیں دکھ دیا ہے تو بولو یار، اس کو بتاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور اب تم اسے چھوڑ رہی ہو۔ لڑ کر، چیخ کر، چلا کر نہیں، میچور طریقے سے بات کر کے، دلیل اور ثبوت دے کر۔ اس طرح اپنے دل میں باتیں رکھتی رہو گی تو کبھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ تم مجھے اپنی زندگی سے نکال دو گی، میں چلا جاؤں گا، لیکن صرف تمہاری ضد کی وجہ سے نہیں، تمہارے پاس کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ لاؤ وہ وجہ اور میں چلا جاتا ہوں۔ وہ حالے کی آنکھوں میں دیکھتا کہہ رہا تھا، میں تمہارا دوست ہوں حالے، مجھ سے بات کرو، غلطی ہوئی تو مجھے بتاؤ، میں معافی مانگ تو رہا ہوں، معاف کر دو، میں ہمیشہ تمہارے لیے آؤں گا، میں تم پہ گیو اپ نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد آدمی ہوگا جو تمہارے ساتھ ہوگا، میرا یقین کرو۔ تم نہیں تھے ہارون، وہ عجیب سے لہجے میں کہتی آگے آئی تھی، آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی تھی۔ جب حالے کو تمہاری ضرورت تھی تب تم نہیں تھے، اس کی آواز بلند ہوئی۔ جب ساری دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تم تب بھی نہیں تھے۔ وہ غرائی تھی، آنکھیں ضبط کے مارے سرخ ہوئی تھیں۔ جب اس رات میں اغوا ہوئی تم تب بھی نہیں تھے۔ جب میں ساری رات اس کی گاڑی کی ڈگی میں پڑی رہی تم نہیں تھے۔ اس کے لہجے میں دل زخمی کرتا دکھ تھا۔ اس دن جب سفیر نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تم نہیں تھے، چچی نے مجھے گھر سے نکالا تم نہیں تھے، میں نے تم سے کہا سب سچ بتاؤ، تم نے نہیں بتایا۔ آنسو نہ جانے کہاں سے آ کر اس کے گالوں پہ پھسلنے لگے۔ میں نے ہر لمحہ ہر منٹ تمہیں یاد کیا لیکن تم نہیں تھے۔ ہارون بس اس کو دیکھے گیا۔ جب میں سڑک پہ بیٹھی رو رہی تھی، ہنس رہی تھی، میرا دل پھٹ رہا تھا، تم تب بھی نہیں تھے۔ جب بابا نے میرا نکاح اس عمر سے کروا دیا تم تب بھی میرے پاس نہیں تھے،
اور پھر جب وہ رکی، حلق میں کچھ اٹکا، وہ ان الفاظ کو ادا نہیں کر سکتی تھی، کوئی بھی اولاد نہیں کر سکتی۔ جب بابا مر گئے، وہ تکلیف سے بولی، بابا مر گئے ہارون، اور تم تب بھی نہیں تھے۔ اس ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پہ حالِ سلطان اکیلی تھی، کیونکہ اگر حالے کے ساتھ ہارون نہ ہو تو وہ اکیلی ہوتی ہے۔ تم نہیں تھے ہارون، تم تب بھی نہیں تھے، وہ رندی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہارون آزردگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور اگر تم تب نہیں تھے تو اب مجھے ساری زندگی کے لیے نہیں چاہیے ہو۔ اچانک اس کے آنسو گرنا بند ہو گئے تھے، اس کے لہجے میں سختی تر آئی تھی۔ تم کہتے ہو میں شکایات نہیں کرتی، میں خود کو تکلیف دینے والوں کو بغیر بات کیے، بغیر ان کا قصور بتائے چھوڑ دیتی ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں ہارون میں ایسا کیوں کرتی ہوں؟ ہارون خاموش کھڑا رہا، وہ بولنے نہیں آیا تھا، وہ سننے آیا تھا۔ شکایتوں کی عزت ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے، وقت ہوتی ہے، انہیں ہر جگہ ہر کسی سے نہیں کیا جاتا، ورنہ ان کا مقام ختم ہو جاتا ہے، عزت دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ تم کہتے ہو میں لوگوں کو ان کا قصور بتائے بغیر ان سے الگ ہو جاتی ہوں، میں بتاؤں میں ایسا کیوں کرتی ہوں؟ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کے قریب کھڑی پوچھ رہی تھی۔ ہارون کا سر بے اختیار اس بات میں ہلا تھا۔ میں ان لوگوں سے دور ہو جاتی ہوں جنہیں میں دل سے نکال دیتی ہوں۔ کیا دل سے نکلے ہوئے لوگوں کو ان کے قصور بتائے جاتے ہیں؟ اس نے سوال کیا تھا یا پھر نہیں کیا تھا، وہ بولے گئی۔ نہیں ہارون، دل سے نکلی ہوئے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے چارپائی پہ پڑی ہوئی لاش۔ کیا تم نے کبھی کسی لاش کو اس کا قصور بتایا ہے؟ جس طرح ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اسی طرح تعلقات کی بھی ایکسپائری ڈیٹس ہوتی ہیں۔ ایکسپائرڈ چیزوں کو اگر لگاؤ تو جسم خراب ہوگا، اسی طرح ایکسپائرڈ تعلقات کے ساتھ رہو گے تو دل خراب ہوگا، زندگی خراب ہوگی۔ ہمارا تعلق لاش بن گیا ہارون، اب شکوہ شکایت، سننا، بولنا، ہنسنا، رونا، یہ سب ختم ہو گیا۔ میں ہمارے تعلق کے جنازے پہ رو چکی، اب تم بھی رو لو، کیونکہ اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ دو ٹوک فیصلہ کن لہجہ ہارون نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا، اسٹریٹ پولز کی روشنی میں دمکتا اس کا چہرہ دیکھا اور پھر کہنا شروع کیا۔ لوگ الگ ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں، لیکن ان سے جڑا ہمارا تعلق وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کیا تم نے لاش کے ساتھ بیٹھے لوگوں کو دیکھا ہے؟ وہ لاش کو ڈسون نہیں کرتے، وہ لاش کے ساتھ بھی اپنا تعلق ختم نہیں کرتے۔ ان کو اس وقت بھی لاش کا بھائی، بہن، باپ، دوست، انہی قسم کے ٹائٹلز کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ کبھی سنے مرنے کے بعد تعلق بھی مر گیا؟ نہیں حالے، تعلق نہیں مرا کرتے، نہ ایکسپائرڈ ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان فاصلے آ جاتے ہیں، بدگمانی آ جاتی ہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہوتے۔ میں بتاؤں کیوں؟ حالے لب بھینچے کھڑی رہی، کچھ نہیں بولی۔ ہارون خود ہی بولنے لگا، کیونکہ چیزیں لوگ بناتے ہیں، وہ ختم ہو سکتی ہیں، ایکسپائرڈ ہو سکتی ہیں، لیکن تعلقات ہمیں اللہ نے دیے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتے، بس ان میں فاصلہ آ جاتا ہے۔ میں تمہارا دوست ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہاں ایک وقت تھا جب میں تمہارے پاس نہیں تھا، کیونکہ وہ وقت میرا تھا۔ اس وقت ہارون کو ہارون کی زیادہ ضرورت تھی۔ دوستوں کو مشکل میں ساتھ ہونا چاہیے، یہ اصل دوست کی پہچان ہے، لیکن ایک دوست آپ کی ہر مشکل میں ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی سفر، کوئی موت، کوئی مجبوری ہوتی ہے جو آڑے آ جاتی ہے۔ وہ مدھم لہجے میں کہتا حالے کو کوئی اور ہی ہارون شاہد لگا۔ جب ہمارے یہاں کوئی شادی، کوئی موت واقع ہو جاتی ہے تو ہمارے بیرون ملک مقیم رشتہ دار یا دوست نہیں آ پاتے۔ وہ کبھی ہفتہ بعد، کبھی مہینہ، تو کبھی سال بعد آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں۔ کیا ہم قبول نہیں کرتے؟ کیا ہم انہیں دھکا مار کر نکال دیتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کرتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ صرف انسان ہے، اور انسان اللہ کی زمین پہ کب کہاں ہوں گے یہ خدا طے کرتا ہے۔ انسان اس معاملے میں بے بس ہوتا ہے، جس طرح میں تھا۔ یہ بخت تھا حالے، تمہیں یہ سب اکیلے جھیلنا تھا، اللہ تمہیں آزما رہا تھا، یہ تمہارے بقا کی جنگ تھی۔ میں کسی اور شہر، کسی اور جگہ پہ اپنی بقا کے لیے لڑ رہا تھا۔ ہم دوست ہیں، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گا تو تم غلط ہو۔ دوست کے اکیلا چھوڑ دو کہنے پہ اسے چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں تک بیٹھنا ہوتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم چاہو یا نہ چاہو۔ میں ہر دفعہ تمہارے لیے آؤں گا، کیونکہ ہارون شاہد کو گاڑی سے ٹیک لگا کر تمہارے انتظار کرنے کی عادت ہے۔ خیال رکھنا، میں پھر آؤں گا۔ وہ بول کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حالے خاموش نظروں سے اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ کیا یہ وہی ہارون شاہد تھا؟ ان اسٹریٹ پولز کی روشنیوں سے دور ملگجے سے اندھیرے والے قبرستان میں چلتے ہیں، جہاں عمر حیات ٹانگوں کو سمیٹے اداس آنکھیں معراج سلطان کی قبر پہ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ کچھ دیر قبل والا عمر حیات نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کا دکھ تھا، چہرے پہ اذیت کے تاثرات رقم تھے۔ آئی مس یو، کافی دیر بعد وہ ہلکی آواز سے بولا۔ آپ کو کم وزٹ کرنے کے لیے سوری، میں سارا دن یہاں آنے کا انتظار کرتا ہوں۔ کتنا ظلم ہے نا، اپنے کسی عزیز سے ملنے کے لیے قبرستان آنا، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ صرف آپ بولیں گے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ بہت یاد کرتا ہوں آپ کو، بہت زیادہ۔ میرے لیے آپ سب سے اہم تھے، کبھی پتہ ہی نہیں چلا میرے لیے آپ اتنے ضروری تھے، کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا۔ بہت یاد کرتا ہوں آپ کو،
بہت زیادہ۔ وہ رک رک کر بول رہا تھا، ساری دنیا کے پاس بات کرنے کو کئی لوگ ہوں گے، ان کو ایک کے جانے سے فرق نہیں پڑتا ہوگا، لیکن میرے لیے تو سارا خاندان مر گیا، بات کرنے کو کوئی رہا ہی نہیں، بہت اکیلا ہو گیا ہوں میں۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا، جیسے بولنے کو کچھ رہا ہی نہ ہو۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد پھر بے بسی سی کہنا شروع کیا، جن لوگوں نے آپ کو قتل کیا ان کو میرا سوچنا چاہیے تھا، ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ میرا کیا ہوگا، مجھ سے بات کون کرے گا، مجھے کالز کون کرے گا، میری کالز پک کون کرے گا۔ اگر وہ لوگ اپنے حسد، اپنے شر پہ قابو پا لیتے تو آپ قتل نہ ہوتے۔ وہ رکا تھا، پھر بیزاری سے ہاتھ جھلایا۔ اب یہ مت کہیے گا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں، میں مانتا ہوں، لیکن قتل انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ موت طے ہوتی ہے لیکن قتل نہیں۔ قتل آخری وقت تک طے نہیں ہوتا، اسے ہم طے کرتے ہیں۔ ہمارے اندر کا شر اور حسد ہم سے قتل کرواتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قتل کی 3 وجوہات ہوتی ہیں، زن، زر، زمین۔ اس نے انگلیوں پہ گنوایا تھا۔ وہ رکا تھا۔ میں کہتا ہوں قتل کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، حسد۔ کسی کے زر، کسی کے زن تو کسی کی زمین سے۔ شر ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، کسی کے اندر تھوڑا، کسی کے اندر زیادہ۔ جو کہتا ہے نہیں ہوتا، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ شر مومن میں بھی ہوتا ہے اور گنہگار میں بھی۔ اصل مومن وہ نہیں ہوتا جس کے اندر گناہ کا خیال ہی نہ آئے، جس نے کبھی گناہ کے بارے میں سوچا بھی نہ ہو، جو کبھی برا رہا ہی نہ ہو۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے جیسے تائید چاہی تھی، پھر جواب نہ ملنے پہ خود ہی بولنے لگ گیا۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کو گناہ کا خیال آئے تو جھٹک دے، اور اگر غلطی سے گناہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر کے اصلاح کر لے، جو اپنے گناہ کو اون کرے۔ ہمیں تو مومن بننے کا حکم تھا، ہم کیسے گنہگار بن گئے؟ کیا کسی کو حق پہنچتا تھا کہ آپ کو مجھ سے چھین لے؟ کیا کسی کو حق پہنچتا تھا کہ اس طرح بے بس کر کے آپ کو مار دے؟ کیا کسی کو حق تھا کہ مجھ سے میرا واحد خاندان چھین لے؟ اس کی آواز میں نمی گھل گئی۔ میں اب بھی انتظار کرتا ہوں کہ آپ مجھے کال کریں گے کبھی۔ جانتا ہوں ناممکن ہے، اب بھی لگتا ہے کہ آپ مجھے جواب دیں گے، نہیں دے سکتے، لیکن میں کیا کروں؟ آپ بتائیں، کیا میرے جیسا بے بس انسان کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا، لیکن مجال ہے جو اس نے ایک قطرہ بھی گرنے دیا ہو۔ مجھے لگتا ہے میں وہ بچہ ہوں جسے اس کے والدین بیچ چوراہے پہ چھوڑ کر چلے گئے ہوں، اور وہ بچہ اب تک اسی چوراہے پہ کھڑا ہے، اپنے ماں باپ کی واپسی کا منتظر، یا پھر کسی ایسے انسان کا منتظر جو اس کو ہاتھ پکڑ کر اسے گھر لے جائے گا۔ وہ شدید اذیت میں لگتا تھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے یہ انتقام، یہ بدلہ، یہ سب کر کے مجھے بھی کیا حاصل ہوگا؟ آپ تو واپس نہیں آئیں گے، میں تو اکیلا ہی رہ جاؤں گا۔ یہ لوگ مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، لیکن میں راج سلطان کو تو واپس نہیں لا سکتا۔ میرا دل دوبارہ جڑ نہیں سکتا۔ حالک اس کا خاندان ملے گا، اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کی بہن، لیکن عمر کے لیے کون ہوگا؟ وہ ذرا دیر کو پھر سے خاموش ہو گیا۔ لیکن میں پھر بھی کسی کو معاف نہیں کروں گا، میں ایک ایک کو مار دوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جنہوں نے آپ کو مجھ سے دور کیا، میں ان سے ان کا خاندان دور کر دوں گا۔ وہ خاموش ہو گیا، اس کو خاموش دے کر ہوائیں بھی خاموش ہو گئیں۔ پھر اس کے کان کے قریب آ کر کچھ بولنے کی فرمائش کی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ آپ کو پتہ ہے وہ سرمئی بلّہ ہر روز آ جاتا ہے، نہ وہ دل کا برا ہے نہ اس کی نظر بری ہے، لیکن پھر بھی برا لگتا ہے، بالکل زہر جیسا۔ اس نے کڑوا سا منہ بنایا، پھر یکدم رک گیا، یکدم کچھ یاد آیا، اس کی آواز میں سختی در آئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے میرے ساتھ کتنا برا کیا ہے؟ میں آپ کو کبھی بھی اس سب کے لیے معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے میرے دل میں رحم ڈال دیا، اب مجھے اپنے دشمنوں پہ رحم آتا ہے، ان کے خاندان، ان کے بچوں پہ رحم آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ وہ جیسے بے بس ہو گیا تھا۔ انتقام کے چکر میں بچے، عورتیں، بوڑھے سب پہ لے جاتے ہیں، لیکن مجھ سے یہ نہیں ہو پا رہا۔ میں چاہتا ہوں کسی کا خاندان، کسی کا بچہ بیچ میں نہ آئے، سزا صرف مجرم کو ملے۔ میں کیوں ایسا چاہتا ہوں؟ کیوں؟ میں کمزور نہیں پڑنا چاہتا، میرے دل کا رحم مجھے کمزور کر رہا ہے۔ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ آپ نے میرے دل میں رحم کیوں ڈالا؟ میں انتقام کو جنون بنانا چاہتا ہوں، بچے، بوڑھے، عورتیں، خاندان جو بھی بیچ میں آئے سب کو ختم کر دینا چاہتا ہوں، لیکن میں جیسے بے بس ہو گیا ہوں، میں نہیں کر پا رہا۔ آپ نے ظلم کیا ہے، مجھے ظالم بھیڑیا رہنے دیتے، لیکن آپ نے مجھے انسان بنا دیا، مجھے انسان نہیں بننا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو فضائیں بھی خاموش ہو گئیں۔ عمر کے غم میں نوحہ پڑتی خاموش بین کرنے لگیں۔ 10 سال پہلے اس آدمی کو اینٹوں سے مارتے وقت میرے دل میں رحم نہیں تھا، اس شیب کی ہڈی پسلی توڑتے وقت مجھے ترس نہیں آیا تھا، اس ٹیوٹر کو مارتے وقت مجھے ذرا برابر ترہم نہیں محسوس ہوا تھا، تو اب کیوں؟ مجھ سے برہان کے آنسو نہیں دیکھے جاتے؟ کیوں سکندر شاہ کا خاندان توڑنے کے بعد میرے دل سے سکون اٹھ گیا ہے؟ میں ایسا نہیں تھا، میں ایسا نہیں تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لی تھیں، شاید وہ 10 سال پیچھے جانا چاہتا تھا، جہاں سے عمر کے اندر کی انسانیت کا سفر شروع ہوا تھا، لیکن در حقیقت وہ اس قبر میں لیٹے آدمی کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا۔ قبرستان کی ساکت فضاؤں نے بھی آنکھیں بند کر لی تھیں، شاید وہ بھی عمر کے ساتھ ایک اچھے وقت میں جانا چاہتی تھیں،
جہاں اگر مسائل ہوتے تھے تو حل کرنے والا بھی ہوتا تھا۔ عمر حیات کو ہیون میں کام کرتے 3 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے۔ وہ بچوں سے مانوس نہ صحیح ان کو برداشت کر سکتا تھا۔ 18 سالہ عمر حیات سوتے بچوں پہ ایک آخری نظر ڈالنے آیا تھا۔ ترتیب سے رکھے بیڈز اور ان پہ سوئے ہوئے بچے۔ عمر کی نظروں نے اسکین کیا اور جانے کو مڑا جب اسے ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، دیوار کے ساتھ رکھے ایک بیڈ پہ کوئی 8 سالہ بچی آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ شاید وہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ وہ سو رہی ہے۔ نورے، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں، خاموشی سے سو جاؤ، عمر اپنی جگہ سے پکارا تھا۔ پھر کیا تھا؟ وہ جو سونے کی اداکاری کر رہی تھی، فٹ سے آنکھیں کھولے اٹھ بیٹھی۔ وہ 8 سالہ نورے تھی، سانولا بھرے بھرے گالوں والا چہرہ، ہلکے گھنگریالے بال، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور سب سے بڑی اس کی زبان جس سے عمر عاجز تھا۔ وہ بولتی تھی اور بہت بولتی تھی۔ باقی بچوں کی طرح نہ عمر سے ڈرتی نہ کتراتی، بلکہ کمر پہ ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح اس سے اپنی ہر بات منوا لیتی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن عمر کو اس پہ غصہ نہیں آتا تھا، وہ بس اسے برداشت کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بغیر آواز کیے بیڈ سے اتر آئی۔ پھولدار فراک کو دونوں انگلیوں کی نوک سے پکڑ رکھا تھا۔ عمر چہرے پہ بیزاری طاری کیے اس کو اپنے پاس آتے دیکھے گیا۔ اس کے قریب آ کر اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے عمر کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور آگے بڑھنے لگی۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ یہاں سے چلو۔ وہ نہ چاہتی ہوئی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ اس بچی پہ غصہ نہیں کرتا تھا، آتا ہی نہیں تھا۔ راہداری سے گزر کر بڑے سے لان میں آ کر اس نے عمر کا ہاتھ چھوڑ دیا اور خود نیچے گھاس پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ عمر کو ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود کو بیزار ظاہر کرتا بیٹھ گیا۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں لائی ہو مجھے؟ اس نے لہجے کو بیزار بنانا چاہا۔ نورے نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ میں تمہیں کریکٹ کرنا چاہتی ہوں، تم دن بدن بہت بگڑتے جا رہے ہو، وہ رازداری سے کہنے لگی۔ عمر کے تو مانو پتنگے ہی لگ گئے۔ اب تم کریکٹ کرو گی مجھے؟ ہاں، اور میں تم سے بڑا ہوں، آپ کوائی سمجھ؟ ہوا کے دوش پہ سانولی بچی کے بال اڑنے لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی در آئی تھی۔ یہی تمہاری، وہ بولتے بولتے رکی۔ عمر کی گھورتی نظروں کو دیکھا، پھر دونوں ہاتھ سرنڈر کرنے کے انداز میں اٹھا لیے۔ یہی آپ کی بری عادت ہے، غصہ۔ آپ غصہ بہت کرتے ہیں۔ پتہ ہے ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں، جب کوئی ڈانٹے تو ہم کس کو بتائیں گے؟ اور وہ جو تم لوگ میری جان عذاب میں ڈال دیتے اس کا کیا؟ ہاں اللہ رے، کیا کروں آپ کا؟ ہم تو بچے ہیں نا، تنگ تو کریں گے، آپ تو بڑے ہو۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ نے اس دن آنا کو ڈانٹا تو وہ کتنا روئی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا دل کر رہا ہے وہ اپنے بابا کے ساتھ ان کی گریو میں جا کر سو جائے۔ عمر سن ہو گیا، نورے کہے گئی۔ اور پتہ ہے جب تم نے علی کو ڈانٹا، وہ کہہ رہا تھا جیسے اس کے پیرنٹس جل گئے، وہ خود کو بھی اسی طرح جلا لے گا تاکہ آئندہ تمہاری ڈانٹ نہ کھانی پڑے۔ میں نے کہا نا ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں، ہمیں زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر بات کرتی تھی، اس کے لہجے میں گاڑی انگریزی کا عنصر تھا۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا، اس کے حلق سے پھنسی سی آواز نکلی۔ میں جانتی ہوں تمہارا یہ مقصد نہیں تھا، تم اچھے ہو، تم سینٹ ڈیول ہو۔ وہ رکی، عمر کی سوالیہ نظروں میں دیکھا۔ یہ نام ہم نے تمہیں دیا ہے، ہم سب نے ایک میٹنگ کی تھی، اس میں ہم سب نے مل کر تمہیں یہ نام دیا۔ تم برے نہیں ہو، ہم جانتے ہیں تم نے ہمارے کھانے کے لیے کس طرح شیف سے فائٹ کی تھی، ہم سب کو کتنا اچھا لگا تھا۔ ہیون میں شیف کے فرائض سر انجام دینے والا آدمی بچوں کے لیے لایا جانے والا سارا گوشت باہر سے کہیں اور بھیج دیا کرتا تھا اور بچوں کو دال سبزی پہ تنخواہ دیتا تھا۔ یہ بات جب عمر کو معلوم ہوئی تو کیا ہوا؟ کیا مجھے یہ بتانا چاہیے؟ نورے کہے جا رہی تھی اور عمر اس کے پاس بیٹھا اس کو سن رہا تھا۔ تم نے ہمارے چاکلیٹ سمری کے لیے بھی تو ووٹ دیا تھا، اور سب سے بڑی بات تم نے اس ٹیوٹر کو بھی مار کر بھگا دیا۔ وہی، وہ اس کے پاس چکی، آہستہ آواز میں بولی، وہ جس کے بیڈ ٹچز ہم سب کو پسند نہیں تھے، بس اسی دن ہم سب نے ایک میٹنگ رکھی اور اس میں تمہارا نام سینٹ ڈیول رکھ دیا۔ اس نے گویا بات ختم کر دی۔ عمر مسکرایا تھا۔ ڈیول سینٹ نہیں ہوتے، یا تو اچھائی ہوتی ہے یا برائی، ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہوتا پاگل۔ اس نے نورے کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ نورے نے خفگی سے اس کو دیکھا تھا۔ بال نہ خراب کرو میرے، اچھا؟ اب آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ کسی بچے کو نہیں ڈانٹیں گے، سب سے پیار محبت سے رہیں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے جانے کے بعد اگر کوئی میٹنگ ہو تو کوئی آپ کا نام صرف ڈیول رکھ دے، اچھا نہیں لگے گا مجھے۔ وہ مایوس ہوئی تھی۔ اور تم کہاں جا رہی ہو؟ نور ایک پل کو رکی تھی۔ میں مرنے والی ہوں، اس نے عمر کے سر پہ دھماکہ کیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ غصہ ہوا تھا۔ آپ کو معراج بابا نے بتایا نہیں ہے جب کوئی بات کرتا ہے تو بیچ میں نہیں ٹوکتے؟ اس نے خفگی سے ٹوکا تھا، پھر کہنا جاری رکھا، ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ میں مرنے والی ہوں، مجھے کینسر ہے۔ عمر سانس رو کے اس کو سنے گیا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے معراج بابا ہر ویک مجھے بڑے والے ہسپتال لے جاتے ہیں، اور میں اسکول سے بھی کتنی ایبسینٹ رہنے لگی ہوں، میرے سر میں کتنا درد رہنے لگا ہے۔ ڈونٹ ٹیل می، آپ نہیں جانتے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے حیران ہوئی تھی۔ عمر نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ مر نہیں سکتی، نہیں وہ نہیں مر سکتی۔ جس بچی پہ وہ چاہ کر بھی غصہ نہیں کر پاتا، جس کی باتیں اس کو ہنسنے پہ مجبور کرتی تھیں، جو اس کی ہر غلطی پہ اس کو کریکٹ کرنے آ جاتی تھی، وہ مر نہیں سکتی۔ اور وہ اپنے مرنے کی بات اتنی آسانی سے کر بھی کیسے سکتی ہے؟
تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ مرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ کافی دیر بعد وہ بدقت انگریزی میں بول پایا. اٹ از دا موسٹ اسکیری تھنگ ایور. اس نے جھرجھری لی تھی. مجھے یہ سوچ کر نیند بھی نہیں آتی کہ جب میں قبر میں چلی جاؤں گی اور میرے اوپر مٹی ڈال دیں گے تو میرا دم نہیں گھٹے گا. وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی. عمر کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا. وہ اسے کہہ نہیں سکا کہ موت دم گھٹنے کا ہی نام ہے. وہ اسے نہیں کہہ سکا کہ ساری اذیت بس زندگی تک ہے, موت کے بعد تو کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ نہیں کہہ سکا, وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا. کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی. تمہارا علاج کیوں نہیں ہو رہا؟ تم اب تک یہاں کیوں ہو؟ نورے نے کندھے اچکائے تھے. نو پیرنٹس مینز نو منی اینڈ نو منی مینز نو ٹریٹمنٹ. وہ نارمل لہجے میں بول گئی. عمر کو یکدم گھٹن کا احساس ہوا. ان دونوں کے درمیان ایک بار پھر خاموشی چھا گئی. کیا تم جینا چاہتی ہو؟ عمر نے اس کو دیکھے بغیر کافی دیر بعد پوچھا تھا. نورے بے اختیار رونے لگ گئی تھی. عمر نے اس کو روکا نہیں. اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل پھسل کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے. میں نہیں مرنا چاہتی, وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی. کیوں؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا. کیونکہ میں ایک اچھی پائلٹ بننا چاہتی ہوں. کیا مطلب؟ جس پلین میں میرے ماما اور بابا آ رہے تھے اس کی انجن میں ایشوز تھے, لیکن پائلٹ اور اس کی ٹیم نے اپنی منمانی کی. وہ برا پائلٹ تھا اور اس کی ٹیم اس سے بھی زیادہ بری تھی. میں ایک اچھی پائلٹ بنوں گی تاکہ جب کوئی بچہ ایئرپورٹ پہ اپنے پیرنٹس کو ریسیو کرنے جائے تو اس کے پیرنٹس جلے ہوئے نہ ہوں, اس کے پیرنٹس مرے ہوئے نہ ہوں, اور کسی کو بھی یہاں ایسے یتیم خانوں میں نہ رہنا پڑے, کیونکہ یہاں سب کچھ ہے, بس پیرنٹس نہیں ہیں. وہ بری طرح روتی ہوئی شستہ انگریزی میں کہہ رہی تھی. عمر کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا. 2 سال پہلے ہم امریکہ میں رہتے تھے. ہم یہاں اپنے گرینڈ فادر سے ملنے آئے تھے, اور یہاں آتے وقت میرے بابا اور ماما جس پلین میں تھے وہ کریش ہو گیا. میں چاچو کے ساتھ دوسرے پلین میں تھی. ہم بچ گئے, لیکن پھر چاچو اور ان کی فیملی نے مجھے ڈس اون کر دیا کیونکہ میں بیمار ہوں. کیا میرے پیرنٹس مجھے ڈس اون کرتے؟ روتے روتے اس کی ناک اور چہرہ سرخ پڑ گیا. میں اسٹرانگ ہوں, سہ لیتی ہوں, لیکن پلیز تم دوسرے بچوں کو نہ ڈانٹا کرو. ہمارے پیرنٹس نہیں ہیں, ہمیں زیادہ ہرٹ ہوتا ہے. عمر بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا تھا. اب اس قدم گھٹنے لگا تھا. نورے اس کے ساتھ اٹھی تھی, اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کیں. سینٹ ڈیول, اگر میں مر جاؤں تو پلیز رات کو میری قبر پہ مجھے وزٹ کرنے ضرور آنا. مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. تم آؤ گے نا؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو اس کے چہرے پہ جمائے گردن اونچی کیے پوچھ رہی تھی. عمر نے جواب نہیں دیا. اس نے بس خود سے سوال کیا, کیا وہ اس بچی کو مرنے دے سکتا تھا جس کو ڈیولز میں سینٹنس دکھتی تھی؟ اور پھر وہ رکا نہیں, لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھ گیا. اس کا رخ معراج سلطان کے آفس کی جانب تھا. لکڑی کا بڑا سا دروازہ پار کرتا وہ اندر داخل ہوا تو معراج سلطان اپنے آفس کی پاور سیٹ پہ بیٹھے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے. ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا جو انگلی سے اشارہ کر کے فائل کے مین پوائنٹس ان کو بتا رہا تھا. ویسے تو مجھے شک تھا, لیکن آج یقین ہو گیا تم ضرور کسی جنگل سے بھاگی ہوئی بد تہذیب لومڑ ہو. تمہیں کسی نے دروازہ نوک کرنا نہیں سکھایا؟ وہ نوارد کو دیکھ کر تنزیہ بولے تھے. البتہ اس کو دیکھ کر آنکھیں چمک اٹھی تھیں. ان کے ساتھ کھڑے آدمی نے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا تھا. عمر چہرے پہ ہاتھ پھیرتا مرے مرے قدموں سے چلتا ان کے سامنے رکھی کرسی پہ دھم سے آ کر گر سا گیا تھا. کافی دیر تک معراج سلطان اس کے کسی جوابی حملے کے منتظر رہے, لیکن کوئی جواب نہ پا کر جیسے بدمزہ ہو گئے. اب کچھ بول بھی چکو تو میری بیوی نہیں ہو جس کے بولنے کا انتظار کرتا رہوں اور کوفت بھی نہ ہو. ایک اور بار, لیکن مقابل کی جانب سے ہنوز خاموشی. اس کا چہرہ سفید تھا جیسے جسم سے سارا خون نچڑ گیا ہو. بلو بیلٹ کی نورے, اس کو کینسر ہے نا؟ آپ نے مجھے نہیں بتایا, بلکہ آپ نے اس کا علاج کیوں نہیں کروایا؟ اس سے اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی. اس کے ماتھے پہ پسینے کے ننے ننے قطرے واضح تھے. معراج سلطان نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا, ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسایا, اپنی سے آنکھوں کو عمر کے پریشان اور گھبرائی ہوئے چہرے پہ مرکوز کیا اور کہنا شروع کیا. 10 لاکھ اس کی سرجری کا خرچ ہے. اس کے علاوہ اس کی دوائیاں, ہسپتال کے بلز, ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں, اور اس کے بچنے کے چانسز صرف اور صرف 25% ہیں. میں پھر بھی اس پہ انویسٹ کروں گا کیونکہ وہ میری بچی ہے. لیکن اب تم میری دوسری بات سنو. گرین بیلٹ کی علیشا کی جگر کا آپریشن کروانا ہے اور یلو بیلٹ کے فہد کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کروانا ہے, وہ بھی اس ماہ کے آخر میں, اور ان کے بچنے کے چانسز 80 سے 90% ہیں. میرے پاس جو رقم, جو ڈونیشنز تھے وہ ہسپتال کی مشینری پہ لگ گئے اور کچھ اسکول کی کنسٹرکشن پہ. اب میرے ہاتھ خالی ہیں. تم بتاؤ میں کیا کروں اور کیسے اس بچی کا علاج کرواؤں؟ آپ کہیں بات کریں, کسی سے مزید فنڈز لیں, اپنی کمپنی سے کوئی فنڈز لائیں, کچھ تو کریں یار, وہ لوگ آپ کے بچے ہیں. وہ مارے بے بسی کے چلایا تھا. یہاں 1,500 بچے ہیں اور ان سب کی ولدیت میں میرے ہی نام آتا ہے. ان 1,500 بچوں میں 80 بچے بیمار ہیں. مجھے بتاؤ عمر, میں کون سے بچے کو عزیز رکھوں اور کس بچے کو مرنے دوں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کچھ کریں, کوئی راستہ تو ہوگا نا. آپ اپنی کمپنی سے کوئی فنڈ دے دیں, کسی ڈونر کو اپروچ کریں. وہ بچی مر جائے گی, میں اسے مرنے نہیں دے سکتا. اور تم صرف اس ایک بچی کو کیوں مرنے نہیں دینا چاہتے؟ ان کا لہجہ ٹھنڈا تھا. عمر بے اختیار دھیما پڑا. اس نے نظریں معراج کے چہرے سے ہٹا لیں.
اب وہ سامنے دیوار پہ لگی عربی کیلیگرافی دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت الگ ہے، بہت زیادہ، اسے مرنا نہیں چاہیے، وہ مر گئی تو اس دنیا کا بہت نقصان ہوگا۔ وہ ایسی بچی ہے جس کو ڈیولز میں سینٹنس دکھتی ہے، میں اسے مرنے نہیں دے سکتا۔ اس کی آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ تو بچا لو اسے، معراج نے فوراً حل پیش کیا تھا۔ میں کیسے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں ناسمجھی اتری تھی۔ تمہارے بینک اکاؤنٹ میں 12 لاکھ روپے ہیں عمر، کیا تم 12 لاکھ میں سے 10 لاکھ اس بچی کے لیے نہیں دے سکتے جس کو ڈیولز میں سینٹنس دکھتی ہے؟ کیا تمہارے لیے پیسہ کسی انسانی جان سے زیادہ اہم ہے؟ ان کے انداز میں چیلنج تھا۔ عمر اپنی جگہ جم گیا تھا۔ وہ رقم میرا فیوچر ہے، میری پڑھائی، میری سیکیورٹی، مجھے آگے جا کر بہت کچھ کرنا ہے، مہنگا کالج، بھاری فیسوں والے کوچنگز، اپنی وہیکل، میں یہ سب کچھ کیسے کروں گا؟ میں نہیں دے سکتا یہ رقم، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس بچی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، میرے پاس جب رقم آئے گی میں اس کا علاج کروا لوں گا۔ تم جاؤ، کل تمہارے کالج کا پہلا دن ہے، آرام کرو، یہ سب بچے میرے ہیں، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ عمر بھی گئی تو کیا ہوگا، یہاں ایک اور یتیم آ جائے گا۔ وہ کہہ کر دوبارہ اپنی فائل پہ جھک گئے تھے۔ عمر نے ایک لمحہ کو سوچا، اگر وہ یہ رقم رکھ لیتا تو اس کی زندگی بن جاتی، اور اگر وہ یہ رقم دے دیتا تو کسی کی زندگی بچ جاتی۔ زندگی بنانا زیادہ اہم تھا یا زندہ رہنا؟ اس نے دل سے پوچھا، اور دل میں رہنے والے خدا نے اس سے فیصلہ کروا لیا تھا۔ مجھے اس بچی کی سرجری اسی ہفتے چاہیے، میں رقم دینے کو تیار ہوں، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ ان لوگوں کو زندہ رہنا چاہیے جو میٹنگ میں آپ کے نام کے ساتھ صرف ڈیول لگانے سے ڈرتے ہوں۔ آخری بات اس نے دل میں کہی تھی۔ ایک اور بات، وہ ان کو دیکھ کر بولا تھا، آج آپ نے میرے دل میں رحم ڈالا اور میں آپ کو اس کے لیے ساری زندگی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کہہ کر جانے لگا جب معراج کی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ کل شام چلیں گے، تمہارے مسئلے کا سدباب کریں گے۔ آخر کب تک یہ بغیر پہچان والی زندگی گزارو گے؟ وقت پہ کورٹ آ جانا، اوکے؟ عمر تیزی سے مڑا تھا۔ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ کیا آپ نے کچھ پتہ لگایا ہے؟ کیا کوئی پلان ہے؟ کل کیوں، ابھی بات کرتے ہیں نا، کیا کریں گے ہم، کچھ بتائیں؟ وہ ان کی میز کے قریب کھڑا بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ معراج نے ایک جتاتی نظر اپنی گھڑی پہ ڈالی اور دوسری اس کے چہرے پہ۔ رات کے 9 بجنے والے ہیں اور اس وقت میں ایک تابع دار شوہر کی طرح گھر جانے کی بجائے تم سے بات کرنا کیوں پسند کروں گا؟ ذرا روشنی ڈالو گے؟ ان کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ عمر کلس کر رہ گیا، پھر یکدم جیسے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ ویسے آپس کی بات ہے، جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے زبان کی کڑواہٹ میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اپنی بیوی سے کہیں آپ کی چائے میں چینی کی مقدار ذرا بڑھا لیں، دن بدن کریلے کی طرح زہریلے ہوتے جا رہے ہیں بوڑھے جج صاحب۔ بوڑھے پہ زور دے کر وہ بول کر مخصوص سا مڑ گیا تھا۔ معراج کے ساتھ کھڑے آدمی نے ایک اور زوردار کہکا لگایا تھا، جبکہ معراج عمر کے پیچھے سے چلائے تھے، میں تمہیں دیکھ لوں گا جنگلی لومڑ۔ عمر ہاتھ جلاتا باہر نکل گیا۔ سر آپ نے اسے جھوٹ کیوں بولا؟ نورے بیٹی اور باقی بچوں کے علاج کے لیے تو آپ کے دوست نے فنڈز دے دیے ہیں، اور کل تو وہ ڈاکٹر نورے کی سرجری کی تاریخ دینے والا ہے، نہیں؟ معراج نے سر دوبارہ فائل پہ جھکا دیا۔ اس کے اندر انسانیت کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ پیسے سے محبت ایک طرف، لیکن دھیان رہے کہ وہ پلڑا اتنا بھاری نہ ہو جائے کہ تمہاری انسانیت کا پلڑا نیچے جھک جائے۔ انسانی جان ہر چیز سے زیادہ اہم ہونی چاہیے، ہر تعلق، ہر رشتے، ہر چیز سے بڑی۔ وہ کہتا ہے، میں نے اس کے دل میں رحم ڈالا ہے، میری اتنی اوقات کہاں، دلوں کے فیصلے اللہ کرتے ہیں، میں نے بس اس کو قربانی دینا سکھایا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس نے مجھے تو بس وسیلہ بنایا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی ضد اور اپنی عیاشی کے چکر میں انسانیت کھو دے اور مٹی کا بچتا ٹھیکرا بن جائے، میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر سیدھے ہوئے تھے۔ تو کیا آپ اس کے پیسے واقعی لے لیں گے؟ معراج نے ہاتھ جھلایا تھا۔ ہاں، لے ہی نہ لوں، اس کی بلیک میلر ماں کو پتہ لگ گیا نا تو میری ساری عمر پیشیاں بھگتاتے گزر جائے گی۔ نہ بھائی، میں پاس آیا اسے پیسوں سے، واپس کر دوں گا کچھ وقت بعد۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہے تھے، لیکن آفس کے دروازے کے باہر کھڑے عمر حیات کے کان جیسے سن ہو گئے تھے۔ اس کے دل میں رحم تھا، کیا واقعی تھا؟ 10 سال بعد والے عمر حیات نے آنکھیں کھولیں تو سارے منظر پانی کے بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ قبرستان کی ساکت ہوئی ہوا ایک بار پھر چلنے لگی۔ ان کے پاس ابھی اور بھی غم تھے۔ مؤذن فجر کی اذان دے کر سوئی ہواؤں کو جگا کر، روئی آنکھوں کو شفاف پانی سے دھلا کر، پھٹکے ہوئے کانوں تک حق کی آواز پہنچا کر اپنے گھر کو لوٹ گیا تھا۔ ایسے میں سلطان منزل کے ایک کمرے کے اے سی کولین سے یخ پڑتے کمرے میں وہ بھوری آنکھوں والی لڑکی جائے نماز پہ بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ ملگزے سے اندھیرے میں اس کی صاف رنگت دمک رہی تھی۔ وہ دعا مانگ کر جیسی اٹھی، اس کی آنکھوں کی پتلیاں یکدم ساکت ہو گئیں، زبان جیسے مفلوج ہو گئی۔ سامنے ہی بیڈ پہ اس کا بھوری آنکھوں والا شوہر نرم سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچی نیند سے اٹھنے کی داستان رقم تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے آج نماز پڑھی ہے، میں روز نہیں پڑھتی۔ وہ ہکلانے لگی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ سفیر کی نرم آواز پہ اس کو اپنے حواس زائل ہوتے محسوس ہوئے۔
یہ جو دوپٹہ تم نے لے رکھا ہے نا، یہ مجھے بہت پسند ہے. تم نماز پڑھا کرو اور ایسے ہی دوپٹہ لیا کرو، سوٹ کرتا ہے تم پہ. اس کے چہرے پہ نظر جمائی بول رہا تھا. آپ کو میری نماز پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ مہرماں کو لگا تھا جیسے وہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی رہ سکے گی. سفیر کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی. مجھے نماز سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ بھی تمہاری. دین ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، بلکہ مجھے تو نماز پڑھنے والی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں. تم آج مجھے زندگی میں پہلی بار سب سے اچھی لگی ہو. میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں. وہ مسکراتی ہوئی کہہ رہا تھا. مہرماں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا. وہ کتنے دنوں بعد پہلے والا سفیر لگا تھا. وہی نرم لہجہ، وہی مسکراہٹ. تم آئندہ ایسا کرنا، میرے سامنے نماز پڑھا کرنا، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، اچھا لگتا ہے مجھے. اور ایسے دوستانہ انداز میں اس نے آخری بات کب بات کی تھی؟ مہرماں نے یاد کرنا چاہا. اس کی آنکھیں بے اختیار بھیگنے لگیں. یہ شخص اس کے لیے کیا تھا؟ یہ تو کوئی اس سے پوچھتا. آپ کو تو نماز پڑھنے والی لڑکیاں پسند نہیں تھیں؟ اے سی کی کولنگ اور ٹھنڈے فرش پہ اس کے ننگے پیر اس کی ریڑھ کی ہڈی تک جمنے لگی تھی. سفیر کو اس ٹمپریچر کی عادت تھی، لیکن اس سے نہیں. اس کی سماعتوں میں فروا کی آواز گونج رہی تھی. وہ 4 عورتوں کے درمیان ایک پارٹی میں کھڑی فخر سے کہہ رہی تھی، میرے سفیر کو تو یہ 5 وقت کی نماز اور قرآن بس ایک پابندی لگتی ہے. بس وضو کر کے ایک نماز سے دوسری کے انتظار میں بیٹھے رہو. اپنی کوئی زندگی ہے یا نہیں؟ ویسے دین میں انسان کے لیے اپنی بھی کوئی اسپیس ہونی چاہیے. وقت سے نہیں تو مجھے ایسا کیوں لگے گا؟ سفیر کی آواز اس کو ہوش میں لائی تھی. آر یو سیریس؟ میں ایسا کیوں کہوں گا؟ ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھتا، لیکن جو پڑھتا ہے اسے کیوں برا سمجھوں گا؟ وہ سخت متعجب تھا. مہرماں کے سینے میں جیسے کسی نے گھونسا دے مارا ہو. اس نے اس شخص کے لیے خدا کو چھوڑ دیا. مجھے بس 2 طرح کی عورتیں نہیں پسند، ایک بد کردار، دوسری بزدل. دونوں ہی نسل خراب کرتی ہیں. بد کردار عورت اپنے سارے خاندان کو ذلیل کرواتی ہے، اور بزدل عورت اپنے سارے خاندان کو بزدل بناتی ہے. وہ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتی، اور اس کی دیکھا دیکھی اس کے بچے، اس کے ساتھی بھی اسی کی طرح بن جاتے ہیں، اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. اس نے کہنا جاری رکھا. تم سے شادی نہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ تم بزدل تھیں. میں نے کبھی تمہیں اپنے لیے سٹینڈ لیتے نہیں دیکھا، اور حالے وہ تمہارے بالکل برعکس. وہ مجھے پسند کرتی تھی، لیکن پھر بھی میری غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی تھی. وہ اپنے سے جڑے رشتوں کے لیے بھی سٹینڈ لیتی تھی. بزدل عورت سے مرد محبت کر سکتا ہے، لیکن بہادر عورت سے عشق ہو جاتا ہے. مرد کبھی بھی اس عورت کا نہیں ہوتا جو اس سے ڈرتی ہو، جھجکتی ہو، اس کی باتیں بلا چوں چرا مان لیتی ہو. مرد اس عورت کا ہوتا ہے جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات منوانا جانتی ہو، جو مرد کی غلط بات کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتی ہو، جس کی زبان نہیں آنکھیں بات کرتی ہوں. ایسی عورت مرد کو پاگل کر دیتی ہے. مہر چند ثانیے اس کو دیکھتی رہی، پھر جب بولی تو اس کی آواز میں اندیشے تھے. کیا حالے ایسی تھی؟ وہ رکی تھی. جو کسی مرد کو پاگل کر دے؟ اس کی آواز اسے خود سے بیگانی لگی. سفیر گہری سانس بھرتا کمفرٹر خود سے ہٹاتا اٹھ کھڑا ہوا. حالے بے وفا نہ ہوتی تو اسے سب معاف تھا. اب خود اندازہ لگا لو وہ کیسی تھی. مہر کے دل کو دھکا سا لگا جب وہ بول کر باتھ روم کی جانے بڑھ گیا. پھر دروازے پہ رکا. اس کے سر میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی. وہ چوکٹ کو تھامے سر پہ ہاتھ رکھے وہیں ٹھہر سا گیا. مہرماں جلدی سے اس کے قریب پہنچی تھی. کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ پریشان ہو اٹھی. آپ کی طبیعت خراب ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. وہ اس کے بازو پہ ہاتھ رکھے فکر مندی سے کہہ رہی تھی. پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کل رات سے یہی ہو رہا ہے، شاید ڈرنک کی وجہ سے. وہ اب تک سر کو ہاتھوں میں پکڑے کھڑا تھا. پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن اب جتنا پیو اتنا کم لگتا ہے. سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں. اس نے تفصیلی جواب دیا. آپ یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آخر آپ کو میری کوئی پرواہ ہے یا نہیں؟ کیوں میری کوئی بات نہیں سنتے آپ؟ وہ بے بسی سے پھٹ پڑی تھی. سفیر نے سرخ ڈوروں والی آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا تھا. تم نہ میری محبت ہو نہ میرا عشق. تم ایک انچاہی بیوی ہو، اور انچاہی بیویوں کو یا تو گزارے کرنے پڑتے ہیں یا پھر طلاقیں لینی پڑتی ہیں. میں دونوں باتوں میں راضی ہوں. تم بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اس کے لہجے میں تصدیق تھی. مہر نے گیلی آنکھیں اٹھا کے اس کو دیکھا تھا. میرا کیا قصور ہے سفیر؟ کیا آپ سے محبت کرنا میرا قصور ہے؟ سفیر نے اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا تھا. تمہارا قصور یہ ہے کہ تم محبت میں لالچی ہو گئی. تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے اپنی بہن کے منگیتر سے شادی کرنے کی حامی بھر لی، یہ جانتی ہوئے بھی کہ وہ کسی کی بے وفائی سے ڈسا ہوا بٹا ہوا مرد ہے. تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نیڈی اور ڈیسپریٹ ہو گئیں. تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے حالے بننا چاہا. اگر تم مہرماں بنتی تو آج شاید میرے دل میں کہیں نہ کہیں تمہارا کوئی مقام ہوتا. لیکن تم مہرماں، تم نے اپنی عزت نہیں کی. تم نے کسی اور کا نقاب اوڑھ کر میرے دل میں داخل ہونا چاہا. وہ بول رہا تھا اور مہر دم سادے اس کو سنے جا رہی تھی. تمہیں کیا لگتا ہے میں کچھ نہیں سمجھ سکا؟ تمہاری ڈریسنگ، تمہارا بولنا، تمہاری باتیں، تم نے ہر چیز کو حالے کے انداز سے جوڑ لیا. تم مجھے بار بار شراب چھوڑنے کا کہتی رہی. کیا تمہیں واقعی لگا میں صرف کہنے سے چھوڑ دوں گا؟ کیا تمہارے پاس حالے جیسا ٹاکنگ پاور ہے؟ کیا ہو تم؟ کیا تم کبھی اپنی کوئی بات منوا سکی ہو؟ تم حالے بننا چاہتی تھی. میں پہلے دن سے سمجھ گیا تھا، لیکن کچھ کہا نہیں. مجھے لگا شاید تم ایک دن اپنی جگہ پہ آ جاؤ گی، لیکن نہیں مہر. تم جیسا ڈھیٹ، کھٹیا اور محبت میں لالچی لڑکی میں نے کہیں نہیں دیکھی.
تم چاہتی ہو کہ جن سے تم محبت کرتی ہو وہ بس تمہارے ساتھ رہیں، چاہے تمہیں ماریں، چاہے تم سے پیار کریں، چاہے ذلیل کریں، چاہے عزت دیں، بس وہ ساتھ رہیں۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم گریس لیس ہو اور مجھے ایسی عورتوں سے نفرت ہے۔ اگر میری نظروں میں میرے قریب رہنا ہے تو حال سلطان کا لیسر ورژن بننا چھوڑ دو، ورنہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ وہ سخت لہجے میں کہتا اندر چلا گیا تھا۔ پیچھے مہرماں کا چہرہ ایسے تھا جیسے کسی نے سفید پینٹ پھیر دیا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ وہ جس شخص کے لیے ساری دنیا چھوڑی، وہ جس کے لیے کریئر چھوڑا، خود کو بے مول کیا اور جس کے لیے خدا چھوڑا، وہ شخص اسے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، وہ بھی اتنی آسانی سے۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا ریاضتوں کا صلہ صرف اللہ کی محبت میں ملتا ہے۔ بندے کب آپ کو 2 کوڑی کا کر دیں، ان کا کیا بھروسہ۔ اپنے گھر میں بنی شاہانہ طرز کے جم میں اس وقت شاہد حسین ٹریک سوٹ پہنے ٹریڈ مل پہ بھاگتے نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ پسینے سے تر تھا، سرمئی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اسی وقت انہی کی طرح کی سرمئی آنکھوں والا ایک لڑکا دروازہ کھولتا اندر آیا، پاس کھڑے ملازم کو ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے ٹاول اور پانی کی بوتل لے کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ ملازم سر ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ شاہد حسین کان میں لگے ننھے آلے کی مدد سے کسی سے کال پہ بات کرنے میں مصروف تھے، البتہ اس کی موجودگی محسوس کر چکے تھے۔ کان میں لگا ننھا آلہ نکالا، موبائل کا بٹن دبا کر کال ڈسکنیکٹ کی، اس کے بعد ٹریڈ مل کی بھاگتی زمین کو ایک بٹن سے بند کر دیا۔ قدموں کے نیچے کی زمین جیسے رک سی گئی تھی۔ ہارون بغیر کچھ کہے ان کے پیچھے کھڑا رہا۔ شاید جیسے ہی مڑ کر نیچے اترے، ہارون نے سفید بے داغ ٹاول ان کے آگے کیا، جسے انہوں نے بغیر کچھ کہے تھام لیا اور اپنے چہرے اور گردن کا پسینہ صاف کرنے لگے۔ کیا اپنے لیے یہ کام تلاش کیا ہے؟ وہ ٹاول اس کو واپس تھماتے بولے تھے۔ اور اگر کر لیا ہے تو یاد رکھو اس تنخواہ سے تمہاری گاڑی کا پیٹرول بھی پورا نہیں ہوگا۔ ہارون نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ میں اگر یہ کام کروں گا تو کسی خوبصورت لڑکی کے لیے۔ آپ جیسے عمر رسیدہ آدمی بولتے بہت ہیں اور مجھے سننے کی عادت بہت کم ہے۔ وہ ان کے قریب جھک کر کہہ رہا تھا، ان بوڑھے ہاتھوں میں اب بھی اتنی طاقت ہے کہ تمہاری ہڈی پسلی ایک کر سکوں۔ پھر کیا ارادہ ہے ہارون صاحب؟ بولتے ہوئے انہوں نے ہارون کے ہاتھ سے پانی کی بوتل لے لی تھی اور آگے بڑھ گئے۔ ہارون نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ اچھا چھوڑیں یہ سب، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ ان کے پیچھے جاتے ہوئے بول رہا تھا، ابھی 7:30 بج رہے ہیں، میرے فریش ہونے کا وقت ہے۔ فکس 8 بجے میں ناشتہ کروں گا اور 8:30 مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ تمہاری طرح بے روزگار نہیں ہوں میں۔ وہ اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ہارون ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ یار پاپا رک جائیں، بات تو سن لیں، جانتا ہوں آفس میں بہت کام آپ کے منتظر ہیں، بس چند جھوٹ ہی تو۔ شاہد حسین کی گھورتی آنکھوں نے اس کی زبان کو بریک لگایا تھا۔ مطلب چند سچ ہی تو بولنے ہیں، جانتا ہوں آپ کتنے سچ ہیں، بس وہ تو میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ سنبھل گیا تھا۔ ان جھوٹوں کے مجھے پیسے ملتے ہیں، وہی پیسے جن سے تمہارے خرچے پورے ہو رہے ہیں۔ کہو تو جھوٹ بولنا چھوڑ دوں، پھر اس شاہی گھر کو، اپنے خرچوں کو تم سنبھال لینا۔ ان کے لہجے میں واضح طنز تھا۔ ہارون تل ملا کر رہ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے میں نہیں کماتا، لیکن یہ کل سے آپ کو زیادہ تانے نہیں دے رہے، وہ جلے کٹے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تو کما کر دکھا دو، انہوں نے ترکی بترکی کہا تھا۔ ہارون نے گہری سانس بھر کر کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ کیا آپ کو پتہ ہے گریف کے کتنے سٹیجز ہوتے ہیں؟ ہارون نے ان کے عین عقب میں کھڑے ہو کر سنجیدہ آواز میں پوچھا تھا۔ شاہد ٹھہر گئی، مڑ کر ہارون کو دیکھا، آنکھوں میں استعجاب ابھرا تھا۔ انکار، غصہ، بارگننگ، ڈپریشن، قبولیت۔ انہوں نے 100 کے سارے مراحل دہرا دیے تھے۔ چہرے پہ اب بھی نہ سمجھی کا تاثر تھا۔ ہارون نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ صحیح کہا پاپا، اب یہ بتائیں رستم کی موت کو آپ نے آج تک قبول کیوں نہیں کیا؟ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ شاہد کے چہرے کا رنگ یکدم تبدیل ہوا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ، میں قبول کر چکا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ اب کبھی واپس نہیں آ سکتا، میں مان چکا ہوں۔ ایک طوفان آیا اور میری سب سے قیمتی چیز لے گیا، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ان کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ ہارون 2 قدم آگے آیا، ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنا شروع کیا، 100 کے آخری مرحلے، قبولیت کے 2 مراحل ہوتے ہیں۔ پہلا، آپ مان لیتے ہیں کہ جو انسان آپ کی زندگی سے چلا گیا وہ چلا گیا اور اب واپس نہیں آئے گا، اور آپ اس کے بغیر جینے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا، آپ مان لیتے ہیں کہ جو انسان آپ کی زندگی سے چلا گیا وہ اب نہیں آئے گا، اور شاہد سانس روکے اس سے سن رہے تھے۔ جم خانے میں ہارون کی آواز گونج رہی تھی، اور آپ اس کو کسی اور میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، کسی اور میں اس کا عکس، اس کی پرچھائی، اس کی شبیہہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، جس طرح آپ نے رستم کے بعد مجھ میں ڈھونڈی۔ شاہد کو لگا جیسے کسی نے ان کے منہ پہ زوردار تھپڑ دے مارا ہو۔ وہ گنگ ہو گئی، زبان تالو سے چپک گئی۔ یہ کیسا نقاب تھا جو آج اترا تھا؟ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، ہارون کی باتیں جھٹلانا چاہتے تھے، یا پھر کم از کم اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے چپ کرانا چاہتے تھے، لیکن نہیں کر سکے۔ وہ لٹھے کی مانند سفید چہرہ لیے اسے بولتے ہوئے سنے گئے۔ آپ نے ہارون کو رستم بنانا چاہا، حالانکہ یہ ایسا تھا جیسے زمین کو آسمان سے ملانا۔ نہ وہ اچھا تھا نہ میں برا، ہم بس مختلف تھے پاپا، ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ نہ وہ ہارون بن سکتا تھا نہ میں رستم،
اسے اللہ نے اپنی باتوں اور ذہانت سے لوگوں کے دل جیتنا بھیجا تھا اور مجھے کسی کی زندگیوں میں رنگ بھرنے۔ صرف اتنی سی بات تھی اور آپ سمجھ ہی نہیں سکے۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، آواز بھی بلند نہیں تھی، وہ بس بتا رہا تھا۔ شاہد کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا مشکل لگا۔ اس کے جانے کے بعد آپ نے مجھ سے وہی سب ایکسپیکٹ کیا جو رستم کر سکتا تھا، گریڈ سے لے کر کپڑوں تک، بولنے سے لے کر کھانے پینے، ہنسنے بولنے تک۔ آپ نے ہر جگہ مجھے اس کے جیسا بنانا چاہا، اور میں نے کوشش کی، خدا کی قسم میں نے کوشش کی۔ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ۔ اس نے گردن جھکا لی۔ لیکن میں اس جیسا نہیں بن سکا یار، میں اس کے جیسا نہیں تھا۔ میں ہارون ہوں اور مجھے رنگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ آئی ایم سوری، میں وہ نہیں کر سکا جو آپ چاہتے تھے۔ میں نے آپ کا فیوریٹ بیٹا مار دیا۔ آئی ایم سوری۔ شاہد خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہہ سکے۔ کیا ان کے پاس کہنے کو کچھ تھا؟ کافی دیر بعد ہارون نے گردن اٹھائی تھی، شاہد کی ویران آنکھوں میں دیکھا۔ میں اپنے لیے خود کوئی فیصلہ لینا چاہتا ہوں تاکہ میں اگر بعد میں پچھتاؤں تو وہ میرے اکیلے کا پچھتاوا ہو۔ اس کا لہجہ اب کے سنجیدہ تھا۔ شاہد اس کو دیکھتے ہوئے نیچے بچھے ہوئے رگ پہ بیٹھ گئے تھے۔ ہارون بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ٹانگیں سمیٹ کر۔ لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے پاپا، میری ساری زندگی پلان شدہ تھی، حالے میں اور ہماری زندگی۔ ہم کوئی ریستوران کھول لیتے یا کچھ اور کر لیتے، لیکن جو بھی ہوتا ہم ساتھ ہوتے۔ وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا، شاہد بغور اسے سن رہے تھے۔ 24 سال کی ساری پلاننگ ایک دم سے جیسے رخصت ہو گئی۔ اگلے 24 سال کی پلاننگ کے لیے 24 دن تو چاہیے ہوں گے نا؟ اس نے جیسے تائید چاہی تھی۔ حالے میری ساری زندگی کو ڈومینیٹ کرتی تھی، وہ چلی گئی ہے پاپا۔ آپ سوچے تو صحیح، ہارون حالے کے بغیر رہ رہے، یہ کیا کسی معجزے سے کم ہے؟ میں آج بھی اتنی ہی تکلیف میں ہوں جتنی اس دن سفیر کے پروپوزل والے دن تھا۔ بس فرق یہ ہے اب ہارون شاہد باوقار ہے، اب وہ غم کے اشتہار نہیں لگاتا، اب وہ خود کو اس غم کا عادی بنا رہے۔ میں نے آج تک اپنی ایک شرٹ لینے کا فیصلہ بھی نہیں کیا، آپ پروفیشن کی بات کریں۔ ہاں میں لوں گا فیصلہ، لیکن بس تھوڑا وقت اور، بلکہ شاید میں فیصلہ لے چکا ہوں، آپ کو بتانے میں وقت لگے گا۔ اور شادی کیا تم ساری زندگی نہیں کرو گے؟ ان کو جیسے ایک خوف لاحق تھا۔ ہارون نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، چند لمحے گزرے، اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، مجھے نہیں پتا پاپا، مجھے واقعی نہیں پتا۔ شادی زندگی کا حصہ ہے لیکن زندگی نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لڑکی آ کر اچانک سے میرے سارے غم سمیٹ لے گی اور ہارون حالے کو بھول جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ میرے ساتھ اس طرح ہے جیسے جسم میں خون، اور مجھے اپنے غم سے نکلنے کے لیے کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سروائیور ہوں، اپنا مسیحا ہوں، میں جھیل لوں گا۔ اس کے لہجے میں عزم تھا۔ کیا تم ابھی حالے کو یاد کرتے ہو؟ اس کی شادی ہوگی ہارون، اب بس کر دو۔ کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ان کا زندگی سے چلے جانا کوئی سزا یا بدقسمتی نہیں ہوتا، یہ بس طے ہوتا ہے۔ تم اس حقیقت کو قبول کر لو بیٹے۔ میں کر چکا ہوں، لیکن میرا دل بہت بری طرح ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے لہجے میں غم تھا۔ اس کو جوڑنا بہت مشکل ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ کوئی ایک تعلق نہیں تھی جسے بھول جاؤں۔ میں نے حالے کے علاوہ کوئی دوست نہیں بنائی، میں نے اس کے علاوہ کوئی رازدار نہیں بنایا، اس کے علاوہ کوئی فیملی نہیں دیکھی۔ وہ میرے لیے آل ان ون تھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا جوگ لے کر بیٹھ جاؤں گا یا اس کے غم میں سر میں مٹی ڈالوں گا۔ میں ان سب چیزوں سے کافی آگے آ گیا ہوں۔ میرا ریموٹ اب میرے ہاتھ میں ہے۔ لیکن وہ رکا تھا، آنکھوں میں کرب اترا تھا، چہرے پہ اذیت کے تاثرات تھے۔ لیکن میں اسے دور نہیں جا سکتا، یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ وہ ضروری ہے، سانس لینے جتنی ضروری۔ کیا آپ نے کسی سانس کے مریض کو بغیر آکسیجن ماسک کے دیکھا ہے؟ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ شاہد بس اس کو دیکھے گئے۔ رستم کے بعد آپ نے مجھے قبول کر لیا، سوسائٹی نے نہیں کیا۔ اسکول میں کوئی بچہ میرے ساتھ کھیلتا نہیں تھا۔ اس کے لہجے اور اس کی آنکھوں میں ایسی اذیت تھی کہ کسی کا بھی دل پھٹ جائے۔ کوئی بچہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ سارے دوست، سب رشتے اس وقت کے بعد جیسے ختم ہو گئے، اور باقی رہا کون؟ حالے۔ شاید اتنی ہلکی آواز میں بولے کہ وہ مشکل خود سن سکیں۔ ہارون نے سر ہلایا، انداز میں شکست خوردگی تھی۔ بالکل، باقی رہی حالے، بس حالے تھی۔ اس کے باپ نے اسے مجھ سے ملنے سے نہیں روکا۔ اسکول کے بعد کالج آیا، وہی سب دوست اور وہی سرکل کالج میں پھر سے ملا۔ مجھے بلی کرتے تھے پاپا۔ ہارون کی آنکھوں میں سرخی در آئی تھی، جیسے بہت مشکل سے ضبط کیا ہو۔ رستم کا قاتل کہتے تھے۔ یہ بات ان چند بچوں نے پورے کالج میں پھیلا دی، اور ہارون ایک بار پھر اکیلا ہو گیا۔ اور پھر اس کے لیے کون آیا؟ اس نے سوال کیا تھا، یا شاید نہیں کیا تھا۔ سوال وہ ہوتے ہیں جن کے جواب کے لیے منتظر رہا جائے۔ یہاں بیٹھے دونوں مرد جواب جانتے تھے۔ میرے لیے پھر سے حالے آئی، وہ میرے لیے ہر بار آئی۔ اس نے ان لڑکوں سے بات کی۔ آپ جانتے ہیں نا وہ کیسے بات کرتی ہے؟ ہارون نے ان کو دیکھ کر پوچھا تھا، اور پھر دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ وہ میرے لیے ہر بار آتی تھی، اب میں اس کے لیے کیسے نہ جاؤں؟ وہ میرے برے وقت میں ساتھ تھی، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ اس نے میرے اندھیروں میں روشنی کا کردار ادا کیا، میں اس کے اندھیروں میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، سب کچھ، اس کی شادی، اس کا کسی اور کے ساتھ خوش رہنا، لیکن ایک چیز، ہارون شاہد بس ایک چیز برداشت نہیں کر سکتا۔
حالے کی نفرت، حالے کی بے رخی اور اس کا ہارون کے لیے اجنبی ہونا، یہ میں نہیں سہ سکتا۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا، جیسے وہ خود کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ یہ سب نہیں کر سکتا۔ شاہد نے چند ثانیے اس کو عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، جیسے یقین کرنا چاہتے ہوں کہ یہ وہی ہارون ہے جو حالے کے نزدیک ہوا کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تم کیسے بدل گئے ہارون؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھ رہے تھے۔ تم تو بالکل ایسے نہیں تھے، اپنی چیزیں دینا تو کبھی تم نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور تم حالے کی قربانی دینے کو کیسے تیار ہو گئے؟ کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک بات انسان کو کیسے بدل سکتا ہے؟ شاہد حسین کی آنکھوں میں لاتعداد سوال تھے، ان کی لہجے میں شبہات تھے۔ ہارون نے نظریں اٹھا کے ان کو دیکھا تھا۔ کیا آپ کی زندگی میں کبھی فجر میں جگانے جیسا لمحہ آیا ہے؟ شاہد کی آنکھوں میں تحیر اترا تھا۔ فجر میں جگانے جیسا لمحہ؟ ہارون نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، فجر میں جگانے جیسا لمحہ۔ کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے جب فجر کی اذان ہوتی ہے اور جب کبھی الارم یا اذان کی آواز سے ہماری آنکھ کھلتی ہے اور ہم اٹھ بیٹھتے ہیں، وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ شاہد حسین نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہارون مسکرایا تھا۔ وہ جاگنے کا لمحہ ہوتا ہے، ایک لمحہ، بس ایک لمحہ۔ اگر آنکھوں کو زبردستی کھلا رہنے دیا، اگر ایک لمحے میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئے، اگر ایک لمحہ میں حق کی آواز پہ لبیک کہہ دیا تو فجر مل جاتی ہے، ورنہ اگلے ہی لمحے ایک گہری اور غفلت بھری نیند آپ پہ طاری ہو جاتی ہے۔ جاگنا اس ایک لمحے میں ہوتا ہے، ورنہ فجر قضا ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کبھی دوسرے لمحے میں جاگے ہیں؟ کوئی نہیں جاگا ہوگا، کوئی بھی نہیں۔ اور اگر کوئی دوسری صدا پہ جاگا بھی ہوگا تو اس نے یا تو قضا پڑھی ہوگی یا پھر نماز میں وہ سکون ملا ہی نہیں ہوگا۔ شاہد نے حیرت سے ہارون کو دیکھا تھا۔ اب بات کچھ ان کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ان کا بیٹا کہے جا رہا تھا، ایک بات یا ایک واقعہ انسان کو نہیں بدلتا، انسان خود اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں اس کو اس کے خواب سے جگانے کے لیے ایک لمحہ آتا ہے۔ کوئی جاگ جاتا ہے اور کوئی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جو جاگ جاتا ہے اس پہ اللہ اپنا کرم کرتا ہے اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور جو سو جاتا ہے اس کی فجر قضا ہو جاتی ہے۔ میں نے نیند کو بھگا کر، سستی سے جان چھڑوا کر زبردستی اپنی آنکھیں کھول لیں اور مجھے فجر مل گئی پاپا۔ یہ میں نے نہیں کیا، یہ حالے نے بھی نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا، اور اس نے اس لیے کیا کیونکہ شاید دور کہیں میں یہی چاہتا تھا۔ اس نے آنکھیں کھلوا دیں کیونکہ ان پہ لگی پٹی میں اب دنیا اندھیری لگنے لگی تھی۔ اس نے میری اندھیری دنیا کو رنگین کرنے کے لیے میرے ہاتھوں میں رنگ دے دیے، اور اب لگتا ہے جیسے میں ان رنگوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ رنگ میرا عشق ہے، میرا ہنر، میرا کام۔ آپ نے مجھ سے فیصلہ لینے کو کہا تھا نا، میرا فیصلہ میرے رنگ ہے۔ اب ہارون شاہد رنگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ میں جان گیا ہوں یہی میرا اصل ہے، یہ میرا ٹیلنٹ اور یہی مرہم۔ وہ بول کر مسکرایا تھا، نم ہوتی آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑ کر صاف کیا۔ شاہد یک ٹک اسے دیکھے گئے بغیر پلک جھپکے۔ ہارون، کیا تمہیں لگتا ہے حالے اور تمہارا تعلق دوبارہ سے ویسا بن سکتا ہے؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے ویسا تعلق چاہیے بھی نہیں پاپا، میں آرٹسٹ ہوں، مجھے چیزیں ریسائیکل کرنی آتی ہیں۔ ہمارے تعلق کو بھی ریسائیکلنگ کی ضرورت ہے۔ ہمارے پچھلے تعلق میں ہارون کمزور تھا، دبتا تھا؟ شاہد نے تعجب سے دہرایا تھا۔ کیا حالے ٹاکسک تھی؟ ان کے لہجے میں بے شمار حیرت تھی۔ ہارون نے سر ہلایا۔ ہاں، حالے ٹاکسک تھی، میرے معاملے میں وہ ٹاکسک تھی۔ اس نے اعتراف کیا تھا۔ دوستی میں برابری ہونی چاہیے، ہمارے تعلق میں نہیں تھی۔ یہاں وہ ملکہ تھی اور میں غلام، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اور اس کی باتیں حرف آخر، میری رائے نہیں سنی جاتی تھی، اور اس کے مشورے صحیح۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، اس سے اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالے ٹاکسک کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اب بھی سخت متعجب تھے۔ اور بالفرض اگر وہ ہے بھی تو تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ٹاکسک لوگ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ ان کے لہجے میں ہزار اندیشے تھے۔ ہارون مسکرایا تھا، اس کی سرمئی آنکھیں اس کے ساتھ مسکرائی تھیں۔ ٹاکسک لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، اس نے انگلیوں پہ گنوایا۔ پہلے وہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ٹاکسک ہے، ان کا رویہ غلط ہے، وہ لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہیں، ان کے اندر برائیاں ہیں، لیکن وہ یہ سب کچھ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ اپنا رویہ بدلنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے سے جڑے تعلقات کو کھو دیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ٹاکسک ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں دلایا جاتا، وہ اپنے رویے سے واقف ہی نہیں ہوتے۔ ان کو لگتا ہے جو ہے جیسا ہے ٹھیک ہے، لوگ ان کی مان رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ مذاق کے نام پہ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کی باتوں سے کسی کا دل دکھ رہا ہے، لیکن انہوں نے تو بھلائی کی بات کی ٹھیک ہے۔ کوئی ان کو یہ نہیں بتاتا کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے، کوئی ان کو یہ نہیں بتاتا کہ نصیحت کرنے اور دل دکھانے میں فرق ہوتا ہے۔ اور ایک دن جب انہیں پتہ لگ جاتا ہے تو پہلے وہ شاکڈ ہوتے ہیں، پھر انکار کرتے ہیں، پھر شرمندہ ہوتے ہیں، اور آخر میں وہ مان لیتے ہیں کہ وہ غلط تھے، وہ اپنا رویہ درست کر لیتے ہیں اور رشتے بچا لیتے ہیں۔ ایسے لوگ انمول ہوتے ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ حالے بھی ایسی ہے، مجھے یقین ہے جب میں اسے احساس دلاؤں گا وہ خود کو درست کر لے گی، کیونکہ اب ہارون کو برابری چاہیے، کیونکہ اب ہارون فجر کی اذان میں ہونے والی پہلی صدا پہ جاگ گیا ہے۔ شاید اس کو دیکھ کر مسکرائے، ہارون کی کلفت جیسے دور ہو گئی۔
تمہیں لگتا ہے پینٹنگ تمہارے خرچے جھیل سکے گی؟ کیا تم اس کمائی سے زندگی گزار سکو گے؟ وہ جیسے اس کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ ہارون نے ان کو نہیں دیکھا، وہ گردن ترچھی کیے دوسری جانب دیکھنے لگا۔ مجھے اپنی شاہانہ زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا، میں جانتا ہوں، لیکن میں ایسی زندگی کا کیا کروں گا جس میں خوشی اور سکون ہی نہ ہو؟ رنگ مجھے خوشی دیتے ہیں اور غم میری کلفت دور کر دیتے ہیں۔ ان کے درمیان رہتا ہوں تو یاد رہتا ہے کہ میں ہارون شاہد ہوں، اور میرے ہاتھوں میں اللہ نے رنگوں سے دنیا بنانے کا ہنر رکھا ہے۔ آج تک میں ان رنگوں سے بھاگتا رہا، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ ساری خوشی تو انہی میں تھی۔ اللہ نے میرا دل تو انہی کے ذریعے جوڑنا تھا، میرا اصل تو یہی تھے، اور جب انسان اپنے اصل کی طرف لوٹ آتا ہے تو کوئی واپسی نہیں ہوتی۔ میں اب خوش ہوں۔ ہاں، میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، لیکن میں آرٹسٹ ہوں۔ میں ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑتے جوڑتے ایک دن اس اصل آرٹسٹ، انگلی آسمان کی جانب اٹھائی، سے اپنا دل بھی جڑوا لوں گا۔ آپ فکر نہ کریں، اب ہارون اپنے ساتھ، اپنے اصل کے ساتھ خوش ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، چوڑی ہتھیلی اپنے باپ کے سامنے پھیلائی۔ اور اگر کوئی کمی ہوئی تو آپ کے بینک اکاؤنٹس تو ہیں نا؟ آخر میں اس کا لہجہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ شاہد حسین ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب وہ دونوں باہر جا رہے تھے، شاید ایک اچھا ناشتہ یا پھر ایک اچھی واک، لیکن سب سے اہم ایک اچھی زندگی۔ اسی خوشگوار صبح میں جب شاہد حسین اور ہارون کو اپنے گھر کے جم خانہ میں چھوڑ کر اگر ہم ایک چھوٹے سے پارک میں جائیں تو وہاں ہمیں کچھ لوگ ٹریک پہ بھاگتے ورزش کرتے دکھائی دیں گے، کچھ لمبی سی واک کر رہے ہوں گے اور کچھ گھاس یا بینچ پہ بیٹھے صبح کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے۔ ایسے میں پارک کے داخلی دروازے سے ایک 16 سالہ لڑکا اپنے ہاتھ میں ایک اعلیٰ نسلی بھورے رنگ کی کتے کا پٹا تھامے آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ کتا بار بار اچھل اچھل کر اس کے قد کے برابر آنے کی کوشش کرتا اور وہ لڑکا کھلکھلا کر ہنسنے لگتا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کی شرارت دے کر ہنستی ہو۔ ذرا ذرا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ رک جاتا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی سرخ بال کو دور اچھال دیتا، پھر اپنے کتے کے پٹے کو ذرا سا ڈھیلا چھوڑ دیتا۔ وہ فوراً اچھلتا ہوا جاتا اور بال اپنے منہ میں لیے واپس آ جاتا۔ بدلے میں اس کا مالک اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتا اور وہ اعلیٰ نسل کتا جیسے اندر تک شانت ہو جاتا۔ بہت ٹیلنٹڈ کتا ہے تمہارا، اپنے کب سے آتی آواز پہ وہ بری طرح ٹھٹکا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی سرمئی ٹریک سوٹ میں ملبوس پسینے میں نہایا ہوا عمر حیات کھڑا تھا۔ وہ شاید جاگنگ کر رہا تھا، اس کی سیاہ آنکھیں چمک رہی تھیں اور لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس کو اس طرح مسکراتے اور اپنے قریب دیکھ کر حسن کے جسم کے سارے اعصاب تن گئے۔ پہلی بات، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ اور دوسری بات، یہ کتا نہیں برونو ہے، میرا بیٹا، آئندہ اس کو کتا کہنے کی جرت نہ کرنا۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ عمر نے اوہ کے انداز میں ابرو سکیڑے تھے۔ برونو تو اس کا نام ہے نا، رہے گا تو کتا ہی۔ اب میرا نام عمر حیات ہے تو کیا میری جنس بدل جائے گی؟ میں انسان نہیں رہوں گا؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا سے اب اس کا پسینہ خشک ہونے لگا تھا۔ حسن نے دانت پہ دانت جما کر ضبط کیا تھا۔ مجھے تمہاری شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میرے سامنے مت آیا کرو۔ وہ بول کر آگے بڑھنے لگا۔ عمر نے اپنے قدم اس کے ساتھ جوڑ لیے۔ تم مت دیکھو میری شکل، بس آواز سن لینا۔ تمہارے بابا میری آواز کے مداح تھے اور یقین کرو میری آواز بڑی دلکش ہے۔ اس کا لہجہ ابھی غیر سنجیدہ تھا۔ حسن رک گیا تھا۔ بھورے بالوں والا کتا بھی ساتھ رکا تھا، لیکن اب کہ اس کے انداز میں بیزاری تھی، وہ بار بار دم ہلا رہا تھا، قدم آگے بڑھا رہا تھا جیسے یہاں سے جانے کی جلدی ہو۔ وہ اپنے مالک کے ساتھ جس کھیل سے محظوظ ہو رہا تھا، اس نوارد نے اس کا سارا مزہ خراب کر دیا تھا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتے مجھے؟ میرے باپ بہن تو چھین لیے تم نے، اب کیا چاہتے ہو؟ اس کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ رنج بھی تھا۔ عمر کی آنکھیں سپاٹ ہو گئیں۔ بات کرنا چاہتا ہوں تم سے، اور تمہارے کچھ سوالات کے جوابات ہیں جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تمہاری بہن میری بات نہیں سن رہی کیونکہ وہ وکٹم ہے، مجھے یقین ہے تم ضرور سننا چاہو گے۔ میں تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کروں گا، پھر میرے ساتھ اپنا وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ میرے پاس ثبوت ہے حسن، میں بے قصور ہوں اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ بغیر ثبوت کے تو دنیا کی کوئی عدالت سزا نہیں دیتی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں صرف 5 منٹ میری بات سن لو، اس کے بعد اگر تم میری شکل نہیں دیکھنا چاہو گے تو عمر حیات کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھائے گا۔ حسن چند لمحے مشکوک نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ تنیہ صاحب ذرا ڈھیلی ہوئے 5 منٹ، اور اس کے بعد وہ کبھی اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ آفر بری نہیں تھی۔ 5 منٹ سے 1 سیکنڈ کم نہ 1 سیکنڈ زیادہ، ثابت کرو عمر۔ وہ روکھے لہجے میں کہتا برونو کا پٹا تھامے سامنے رکھی بینچ کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحے بعد وہ دونوں ایک درخت کے سائے میں رکھی بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ برونو پاس ہی سرخ بال سے کھیل رہا تھا۔ عمر کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا اور اس پہ چلتی 25 اپریل کی رات والی فوٹیج۔ حسن آنکھیں سکیڑ اسکرین پہ چلتے مناظر دیکھ رہا تھا۔ گاڑی میں سامان رکھواتا عمر اور پھر کال کرتا ہوا عمر۔ حسن نے وقت دیکھا، یہ وہی وقت تھا جب حالے اغوا ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اندر چلا گیا اور اس کا ڈرائیور گاڑی نکال کر لے گیا۔ حسن کا سانس تک رک گیا، کیا وہ سچا تھا؟ اب اسکرین پہ تھوڑی دیر بعد کا منظر دوڑ رہا تھا۔ عثمان گاڑی لے کر اندر آیا تھا اور واپس اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا۔ عمر نے اسکپ کر کے اس کو ساری رات کی فوٹیج دکھائی تھی۔
حسن کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ اب اسکرین پہ صبح سویرے کا منظر تھا۔ مندی مندی آنکھوں سے گاڑی کی طرف آتا عمر حیات۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کھلی اور اس سے باہر نکلتی حال سلطان۔ اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، وہ بری طرح عمر کے سینے پہ تھپڑ مارے جا رہی تھی۔ حسن کے دل کو کچھ ہوا تھا، وہ اس کی بہن تھی اور کیا کیا جھیل چکی تھی، اور بس یہاں عمر کے موبائل کی اسکرین تاریک ہو گئی۔ ایک فلم تھی جو انٹرول میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب کیا کہنا چاہو گے؟ عمر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ تم اغوا کے وقت جس آدمی سے بات کر رہے تھے، مجھے کیا پتا وہ کون تھا؟ کیا پتا تم نے اپنے لوگ بھیج کر حالے کو اغوا کروایا ہو، اور کیا پتا تمہارا ڈرائیور بھی اس سب میں شامل ہو۔ میں جانتا ہوں حالے نے ویڈیو دیکھنے کے بعد تم سے یہ سب نہیں کہا ہوگا، کیونکہ وہ وکٹم ہے اور وکٹم تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھتے، لیکن میں، اس نے انگلی سے سینے پہ دستک دی، میں وکٹم کی فیملی ہوں، اور وکٹم کی فیملی وہ سب کچھ دیکھ سکتی ہے جو کوئی اور نہیں دیکھتا۔ سو تم عمر حیات، تو مجھے بے وقوف مت بناؤ۔ اگر تم واقعی بے قصور ہو تو ثابت کرو، کوئی ایسا ثبوت لاؤ جس پہ مجھے یقین آ سکے۔ مجھے بچہ مت سمجھو، بلکہ تم مجھے کوئی عام بچہ مت سمجھو۔ میرا باپ جج تھا، ان کی عدالت میں ہزار ایسے کیسز آتے تھے، اور وہ جن جن مقدموں کے فیصلے سناتے تھے، میں گھر میں ان قصوں کی روداد بڑے شوق سے سنتا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا اور عمر خاموشی سے اسے سنے گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے کئی قتل کرنے والے مجرم دیکھے ہیں، میں نے کئی اشتہاری، کئی گنڈے موالی دیکھ رکھے ہیں، میں نے تمہارے لائے ہوئے ثبوت جیسے بے بنیاد اور فضول ثبوتوں کے ساتھ ساتھ ایسے ٹھوس ثبوت بھی دیکھے ہیں جن سے 8 قتل کرنے والا مجرم بھی رہا ہو جائے۔ میرے لیے یہ صورتحال نہیں ہے، اور نہ میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں جو ان فضول ثبوتوں پہ یقین کر لوں گا۔ یا تو مجرم لاؤ یا پھر ثبوت، اور اس سے پہلے میرے سامنے مت آنا۔ اس کا لہجہ بے نیاز تھا۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اوکے، میں سمجھ گیا، لیکن تمہیں مجھ سے ملتے رہنا ہوگا 1 ہفتے کے لیے۔ میں ہر دن ایک نیا ثبوت لاؤں گا، تم یقین کرو یا نہ کرو، بس دیکھ لیا کرنا، اور جب تمہارا دل چاہے میرے حق میں فیصلہ سنا دینا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، حسن نے اس کی بات کاٹی۔ عمر نے کہنا جاری رکھا، اور اگر میرے لائے ہوئے کسی بھی ثبوت پہ یقین نہ آیا تو میں آئندہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا، ڈیل؟ اس نے بول کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ حسن نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا، اور پھر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو، اور پھر اگلی نظر اس کے پیروں پہ گئی۔ یہاں اس کی آنکھوں کی پتلیاں ٹھہر گئیں۔ اس کے پیروں میں سفید جوگرز تھے، ان کی چمک اس بات کی گواہ تھی کہ آج ان کا فرسٹ ویئر ہے۔ یہ جوتے، یہ برالرو کی نئی کلیکشن ہے نا؟ اس فروری میں ریلیز ہوئی تھی یہ کلیکشن، ہے نا؟ اس کے جوتوں کو ستائش سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، البتہ انداز میں یا چہرے پہ کوئی حسد نہیں تھا، اگر کچھ تھا تو بس ستائش۔ عمر نے ایک نظر اپنے بے داغ سفید جوگرز کو دیکھا، پھر نظر اٹھا کر حسن کی جانب دیکھا۔ ہاں یہ وہی ہے، 8 لاکھ، یہی قیمت ہے نا ان کی؟ وہ اب بھی اس کے جوتوں کو دیکھ رہا تھا۔ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے مہنگے ہیں کہ ان کو پہنتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں کہیں سے کوئی ٹانکا نہ ادھر جائے، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ حسن مسکرا بھی نہ سکا، اس کی نظر اب عمر کے ہاتھ پہ بندھی ریسٹ واچ پہ تھی۔ تمہاری تنخواہ اتنی تو نہیں ہے کہ تم اتنے مہنگے جوتے افورڈ کر سکو، اور تمہارے ہاتھ میں جو گھڑی ہے یہ 6 لاکھ کی ہے، تم انہیں اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتے، کیا تم رشوت لیتے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ عمر کے کان سرخ ہو گئے تھے، چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ بچے، میں تم سے پیار سے بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھ پہ اتنے پرسنل اٹیک کرو۔ میری جاب، میرا کام ہے، میری محبت۔ تمہیں مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ حق بالکل بھی نہیں ہے کہ تم میرے کام کے متعلق مجھے کرپٹ کہو۔ آئندہ خیال رکھنا، میں برداشت نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا تو نرم بھی نہیں تھا۔ حسن بھی اختیار گڑبڑایا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ زبان سے نکلی پہلی بات دل سے نکلی ہوتی ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، یہ دل سے نکلی بات کو کور اپ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کی کہی ہوئی بات سے زیادہ برا لگتا ہے۔ تمہارا یہی مطلب تھا۔ ہر وہ انسان جس کو بات کے آخر میں کہنا پڑے میرا یہ مطلب نہیں تھا یا مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے تھا، وہ بہت برا صلاح کار یا بہت برا نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ کے منہ سے جو بات نکلی آپ وہی کہنا چاہتے تھے، اور جب آپ وہی کہنا چاہتے تھے تو اپنے الفاظ کو اون کریں۔ وہ بول کر خاموش ہوا تو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ 5 منٹ 25 منٹ میں بدل چکے تھے، لیکن ان دونوں کو احساس ہی نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد عمر نے خود ہی بولنا شروع کیا۔ کیا تمہارے پاس بھی ایسے جوتے ہیں؟ اس کے لہجے میں چند منٹ پہلے ہونے والی بات کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ اس نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑ لیا تھا۔ حسن نے نفی میں سر ہلایا، اس کے چہرے پہ اداسی دوڑ گئی۔ بابا نے کہا تھا اگر میرے گریڈز اس بار بھی اچھے آئے تو وہ مجھے یہی جوتے گفٹ کریں گے۔ وہ رک گیا۔ گریڈ اچھے آئے، بہت اچھے، لیکن بابا نہیں رہے تو تم نے انتظار کیوں کیا؟ خود خرید لیتے، اچھی خاصی پاکٹ منی ہوگی تمہاری۔ نہیں، یہ وقت سوگ منانے کا نہیں تھا۔ سو اس نے بات پلٹ تھی۔ میری پاکٹ منی بین ہو گئی تھی 3 ماہ پہلے، میں تو خود حالے کے خرچے پہ چل رہا ہوں، بلکہ چل رہا تھا۔ اس نے جیسے تصحیح کی۔ اب تو میرے پاس بہن بھی نہیں ہے، تھینکس ٹو یو۔ اس کے لہجے میں بے بسی بھرا طنز تھا۔ عمر نے جیسے اثر ہی نہ لیا ہو۔ تمہاری بہن، کیا ان کی پاکٹ منی بین نہیں ہوتی تھی؟ وہ اسے چند ہلکی پھلکی باتیں کرنا چاہتا تھا، وہ بچہ تھا، آخر بہل ہی جاتا۔ حسن یکدم جیسے پرجوش ہو گیا۔
لو، اسے بھلا بابا کی پاکٹ منی سے فرق کب پڑتا تھا؟ اس کے پاس دادا جان کے کارڈز تھے، ماموں اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے اتنے ہی پیسے ڈلواتے تھے جتنے ہارون بھائی کے اکاؤنٹ میں۔ شمس چچا جتنے بھی سخت تھے وہ سیل تھے، لیکن وہ ہر ہفتے حالے کے اکاؤنٹ میں لازمی رقم ڈلوا دیتے تھے۔ اسے پیسوں کی کمی کبھی نہیں محسوس ہوئی تھی، وہ شہزادی تھی، اس کے پاس ہر چیز تھی۔ وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ عمر نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہاں معصومیت بھرا جوش تھا۔ کیا تمہیں کبھی ان سے حسد نہیں ہوا، یا کبھی برا نہیں لگا کہ اگر ان کے پاس اتنا پیسہ ہے تو تمہارے پاس کیوں نہیں؟ کبھی خیال نہیں آیا؟ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں، بابا نے مجھ سے کہا تھا یہ اس کا بخت ہے جو اس کے لیے لکھا گیا ہے، اس کو مل کر رہے گا، اسے شہزادی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور مجھے عام انسان۔ نہ وہ خاص ہے نہ میں گرا پڑا، بس اس کا بخت الگ تھا اور میرا الگ۔ کسی کا بخت وہ واحد چیز ہے جسے آپ چاہ کر بھی چھین نہیں سکتے۔ سو حسد کرنے سے بہتر ہے دعا کریں اور محنت کریں۔ جو چیز آپ کو چاہیے اسے اللہ سے مانگ لیں، اگر آپ کے لیے اچھی رہی تو اللہ دے دے گا، اور اگر نہیں تو وہ سبق دے گا۔ میرا گزارا اسی رقم سے ہو جاتا تھا جو بابا مجھے دیتے تھے، اور حالے کے لیے 3 مردوں کے کارڈز بھی کم ہوتے تھے۔ وہ مسکرایا۔ اس کے پاس زیادہ تھا، بہت زیادہ، لیکن وہ خوش نہیں تھی، وہ ہر وقت پیسوں کا رونا روتی تھی۔ اللہ نے اس کے بخت میں زیادہ لکھا اور میرے بخت میں خوشی۔ جب جب میں اسے پیسوں کا رونا روتے دیکھتا تب مجھے خود پہ رشک آتا تھا۔ وہ سادہ لہجے میں بول کر خاموش ہو گیا۔ عمر چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن کو نہ جانے کیوں اس کا کھڑا ہونا برا لگا، شاید اتنے دنوں بعد کوئی بات کرنے والا ملا تھا۔ کل میرے پاس ایک جگہ جانا چاہو گے؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں گا؟ تمہیں لگتا ہے اگر ہم نے 1-2 بار بیٹھ کر بات کر لی تو کیا ہم دوست بن گئے؟ ٹھیک ہے، میں حالے کی طرح آنکھیں بند کر کے ایک ہی بات کو بلیم نہیں کرتا، لیکن میں اب بھی تمہیں پسند نہیں کرتا اور نہ اعتبار کرتا ہوں۔ اسی وقت برونو عمر کے قریب آیا اور اپنا سر اس کے گھٹنے سے رگڑا۔ عمر بدک کر دور ہٹا۔ ہٹاؤ اس کو، اس کتے کو دور ہٹاؤ مجھ سے، مجھے کتے نہیں پسند۔ اس سے دور ہوتے ہوئے ناپسندیدگی سے کہہ رہا تھا۔ حسن نے اس کو ناگواری سے دیکھا تھا۔ پہلی بات یہ کتا نہیں میرا بیٹا ہے، اور دوسری بات یہ چاہتے تم یہاں سے چلے جاؤ، میری طرح یہ بھی تمہیں پسند نہیں کرتا۔ ناگواری سے کہتا وہ آگے آیا اور برونو کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ عمر نے اس کو خود سے دور ہونے پہ سکھی سانس لی۔ اپنے بیٹے سے کہہ دو مجھ سے دور رہا کرے۔ اور ایک بات، اور وہ گھڑی تمہارے بابا نے مجھے میرے CSS کلیئر کرنے پہ دی تھی۔ حسن کا برونو کی پیٹھ سہلاتا ہاتھ رک گیا، لیکن اس نے گردن نہیں اٹھائی۔ اور یہ جوتے تمہارے بابا نے مجھے میری برتھ ڈے کا ایڈوانس گفٹ دیے تھے۔ اب کہ حسن نے گردن اٹھائی تھی، آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ عمر کہے گیا، کیا میں تمہارے لیے قابل اعتبار ہوں؟ کیا اب میرے ساتھ جانا چاہو گے؟ حسن کا سر خود بخود اس بات میں ہلا تھا، ہونٹ اب بھی ہلکے بات ہے۔ وہ جن جوتوں کے لیے اس کے باپ نے اسے 3 ماہ انتظار کروایا، وہی جوتے کسی کو ایڈوانس برتھ ڈے گفٹ کر دیے۔ کون تھا یہ شخص؟ تم کون ہو؟ اس کے لب ہلکے سے پھڑپھڑائے تھے۔ عمر کی آنکھوں میں شیطانی سی چمک تر آئی۔ پہلے مجھے آپ کہنا سیکھو، پھر بتاؤں گا، اور ہاں کل اپنے کتے کو ساتھ مت لانا، تپانے والے لہجے میں کہا اور مڑ گیا۔ مر کر بھی آپ نہیں کہوں گا، سمجھے؟ اور یہ کتا نہیں میرا بیٹا ہے، وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ عمر ہاتھ جلاتا آگے بڑھ گیا۔ عمر کے بنگلے کے اوپن کچن میں اس وقت کافی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ حالے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھامے کچن میں رکھی چھوٹی میز کی طرف آتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سادہ سیاہ جوڑا پہن رکھا تھا، پورے بال جوڑے میں بندھے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، شاید وہ ایک بار پھر رات کو صحیح سے سو نہیں سکی تھی۔ میز کے قریب آ کر دونوں مگ اس کے اوپر رکھے، اپنے لیے کرسی کھینچی اور اس پہ بیٹھ گئی۔ منظر ذرا سا واضح ہوا تو اس تازہ صبح میں چھوٹے کٹے بالوں والی لڑکی بھی شامل ہو گئی۔ پیلی آنکھوں کو چبھنے جیسے رنگ والی شرٹ کے ساتھ سیاہ جینز پہنے، چھوٹے کٹے بالوں کو ہاف باندھے، میک اپ سے پاک بے داغ سانولے چہرے والی حسین لڑکی۔ اس کی نظریں موبائل پہ جمی تھیں۔ کافی کی خوشبو ناک سے ٹکرائی تو اس نے موبائل پہ جھکی نظریں اٹھائیں اور پھر ہلکا سا مسکرائی۔ تھینک یو زوجہ صاحبہ، مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا۔ آپ مجھے حالے بھی کہہ سکتی ہو، میں جس رشتے کو مانتی نہیں بار بار مجھے وہی رشتہ یاد دلانا ضروری ہے؟ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ لیل نے کافی کا مگ اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا، پھر گردن کو پیچھے پھینک کر جیسے مزہ لیا ہو۔ میں تمہیں اس ٹائٹل سے اس لیے نہیں پکارتی کہ تم اس رشتے کو یاد رکھو، بلکہ اس لیے بلاتی ہوں تاکہ میں، سینے پہ انگلی رکھ کر بتایا، میں لیل سکندر اس رشتے کو یاد رکھ سکوں، کیونکہ اگر میں بھول جاؤں تو تمہیں سوتن جیسا عذاب سہنا پڑے گا، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی، حالے کا چہرہ ویسا ہی رہا، بے تاثر اسپاٹ۔ آپ دونوں کب سے ایک ساتھ ہیں؟ حالے نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 10 سال، وہ بھی اختیار کہہ اٹھی۔ جب اس نے 10 سال آپ کو نہیں دیکھا تو آگے کے 10 سال بھی نہیں دیکھے گا۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ وہ میرا کاغذی شوہر ہے، بلکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ آپ بہت اچھی ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، خود کو ایک مرد کے پیچھے کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا تفکر تھا۔ وہ پھر سے وہی سادہ اور فکر کرنے والی لڑکی بن گئی۔ لیل کی آنکھوں میں یکدم جیسے ایک اذیت سی در آئی تھی۔ اگر اس نے 10 سال مجھے نہیں دیکھا تو کسی اور کو بھی نہیں دیکھا۔ اب وہ تمہیں دیکھتا ہے، اور جب تمہیں دیکھتا ہے تو دل دکھتا ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھیں اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔
تم نے الفا کو اب دیکھا ہے، اب جان رہی ہو۔ میں اسے تب سے جانتی ہوں جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، جب شاید وہ کہیں سے ٹوٹا ہوا دل لے کر آیا تھا، شاید کہیں سے بہت زیادہ ہرٹ ہو کر آیا تھا۔ میں اور وہ ہیون میں ہی رہے ہیں۔ میں اسے اپنے کمرے کی کھڑکیوں سے دیکھتی رہی ہوں۔ وہ راتوں کو گھبرا کر اٹھ جاتا تھا اور پھر ساری ساری رات جاگتا تھا۔ میں اس کے برے وقتوں کی اچھی ساتھی ہوں۔ اب سوچتی ہوں جب اس کے برے وقت میں اس کے ساتھ تھی تو وہ اپنے اچھے وقت میں کیسے کسی اور کو لے آیا۔ وہ کہہ رہی تھی اور حالے سنتی گئی۔ کافی کی مہک دور کہیں کھو گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے خود کو ضائع نہیں کر رہی۔ وہ میرے لیے مجھ سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ میں اپنے لیے سب سے اہم ہوں، عمر سے بھی زیادہ، لیکن موو آن کرنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے۔ میں بس وہی وقت لے رہی ہوں۔ میں تم دونوں کے بیچ میں کبھی نہیں آؤں گی، پریشان نہ ہو۔ آخر میں اس نے جیسے ہاتھ اٹھا کر تسلی دی تھی، حالے مسکرا دی۔ میں اس کے لیے پریشان نہیں ہوتی، وہ میرے لیے کبھی بھی اتنا اہم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو وہ چاہیے تو آپ انتظار کر لیں، ہماری طلاق بہت جلد ہو جائے گی۔ تو میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تم ابھی عمر کو جانتی نہیں ہو۔ ابھی تمہاری آنکھوں پہ غم اور غلط فہمی کی پٹی بنتی ہے۔ جس دن اتر جائے گی تمہیں عمر کے ساتھ جینے کی خواہش ہوگی، دیکھ لینا۔ اس نے کہہ کر کافی کا مگ اٹھایا تھا، لیکن جیسے ہی منہ سے لگایا کڑوا سا منہ بنا کر واپس رکھ دیا۔ مگ کے اندر کا مایا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ حالے نے جواب نہیں دیا، وہ خاموش بیٹھی رہی، ٹھنڈی کافی کو حلق میں انڈیلتی رہی۔ لیل نے اس کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جیسے میں منع کر دوں تو آپ پوچھیں گی ہی نہیں۔ حالے نے اس کو دیکھے بغیر جواب دیا۔ میں ہر طرح کے لوگوں سے ملتی ہوں، مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان۔ میرا کام لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ ایسے میں مجھے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، اچھے، برے، گھٹیا، ہر طرح کے۔ سو اس لحاظ سے میں لوگوں کو ایک نظر میں پہچان لیتی ہوں۔ میں نے وہ عورتیں دیکھ رکھی ہیں جن کو اپنے شوہروں پہ شک ہوتا ہے اور وہ ان کی مشکوک حرکات پہ نظر رکھواتی ہیں۔ میں نے وہ مرد بھی دیکھے ہیں جن کو اپنی عورتوں کے کردار پہ شک ہوتا ہے۔ وہ لڑکیاں دیکھی ہیں جو اپنے بوائے فرینڈ کا صرف انسٹاگرام یا فیس بک ہیک کرنے کے لیے ہزاروں روپے دے دیتی ہیں۔ اب میری آنکھیں صرف آنکھیں نہیں ہیں، یہ ایکس رے ہیں۔ لوگوں کی آنکھوں سے ان کے دل کا حال اور ان کی شخصیت پہچان لیتی ہوں۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ وہ متعجب تھی۔ لیل نے دھیان نہیں دیا اور اپنی رو میں بولے گئی۔ تمہیں پتہ ہے ان اچھے، برے، گھٹیا اور سینٹ لوگوں میں کیا چیز مشترک ہوتی ہے؟ وہ رکی۔ حالے نے جواب نہیں دیا، وہ خود ہی کہنے لگی۔ نفرت، شک، بے اعتباری۔ حالے تک سے رہ گئی، وہ جانتی تھی اب لیل کیا کہے گی۔ سو مختصر یہ کہ میں نے لوگوں کی آنکھوں میں نفرت دیکھ رکھی ہے، بے اعتباری دیکھ رکھی ہے، شک دیکھ رکھا ہے، اور وہ مکمل ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں مکمل شک ہوتا ہے، مکمل نفرت۔ نہ جانے کیوں مجھے تمہاری آنکھوں میں الفا کے لیے وہ سب کچھ نظر نہیں آتا۔ تم اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی ہو، تم اس کے ساتھ کام کر رہی ہو، تم اس سے فیورز لے رہی ہو۔ کیا جن سے نفرت کی جائے ان کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے؟ حالے کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ کبھی جو میں تمہیں وہ مرد دکھا دوں جن کو اپنی عورتوں پہ شک ہوتا ہے تو تم دیکھو وہ کس طرح اس کے ہاتھ کا کھانا تک پسند نہیں کرتے، وہ کس طرح اس کے ساتھ ایک گھر میں رہنا عذاب سمجھتے ہیں، کس طرح ان کو ہر جگہ ذلیل کرتے ہیں، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں وہ عورتیں دکھاؤں جن کو اپنے پارٹنر کے ماضی یا حال کا سراغ لگانا ہوتا ہے تو تم دیکھو کہ ان کی آنکھوں سے کس طرح اپنے شوہر یا اپنے بوائے فرینڈ کے نام پہ شعلے نکلتے ہیں، کس طرح ان کے چہرے نفرت سے دہکتے ہیں، کس طرح ان کی زبانیں زہر اگلتی ہیں۔ حالِ سلطان، میں لیل سکندر ہوں، میں لوگوں کو ایک نظر میں پہچان لیتی ہوں۔ سو اب تم مجھے بتاؤ، کیوں تمہاری آنکھوں میں عمر کے لیے مکمل نفرت نہیں ہے؟ کیوں تمہاری آنکھوں میں دور کہیں اسے بے گناہ دیکھنے کی تمنا ہے؟ تم ہرٹ ہو، غصے میں ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا تم اس سے نفرت کرتی ہو۔ حالے نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اس کو دیکھا۔ کیا اس کی آنکھیں اس طرح اس کے راز فاش کر رہی تھیں؟ اسے لگا تھا جیسے وہ اب کبھی کسی کی آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کر سکے گی۔ چند لمحے وہ کچھ بول نہیں سکی۔ بہت قریبی تھا لیل۔ کافی دیر بعد جب وہ بولی تو اس کی آواز جیسے کہیں دور سے آ رہی تھی۔ جب میں نے اس رات اس سڑک پہ اس کو دیکھا تو میں اسے تکلیف میں دیکھ نہیں سکی۔ اس کی آواز نے میرے قدم روک لیے، جیسے کسی بہت عزیز، بے حد قریبی انسان کی آواز آپ کو مجبور کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں رک جاؤں، اور میں رک گئی لیل، میں رک گئی۔ اس نے گردن موڑ کر لیل کو دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا کسی غیر کی آواز آپ کو اس طرح مجبور کر سکتی ہے؟ اس کی آواز ہلکی تھی۔ کوئی 21-22 سال کی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ وہ آدھی رات کو کسی غیر مرد کو اپنے کندھے کے سہارے اسپتال لے جائے اور وہاں اسے اپنا شوہر بتائے۔ کوئی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ کسی غیر آدمی کا بل نہ دینے پہ اپنے بچپن کے دوست سے لڑنے لگ جائے۔ کوئی لڑکی اتنی بے وقوف نہیں ہوتی کہ کسی پیارے غیرے کو اپنا خون دے دے۔ میں نے اسے خون دیا ہے کیونکہ وہ پہلی نظر میں ہی برا نہیں لگا۔ لیل اسے دیکھتی رہی۔ حالے نے کہنا جاری رکھا، ہم جب بھی ملے میرا دل ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ وہ میرا دوست بن کر میرے ساتھ رہے۔ اس کی آنکھیں کسی اپنے کی آنکھیں لگتی ہیں۔ اس کی آواز مجھے مجبور کرتی تھی کہ میں اس کی بات سنوں۔ وہ اتنا اچھا اور سادہ بولتا تھا کہ اس کا بولنا کبھی برا لگا ہی نہیں۔ پہلے دن سے ایک حفاظت کا احساس تھا جو اس کے ساتھ نتھی ہو گیا۔ مجھے لگا تھا ساری دنیا بھی اگر میرا برا چاہے تو یہ شخص نہیں چاہ سکتا۔ وہ ایسا لگا تھا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں کرب اتر آیا۔ سارے احساس مٹ گئے، ساری ہمدردیاں ختم ہو گئیں۔
وہ مہربان آدمی یکدم بدل گیا۔ اس نے مجھے ساری رات اپنی گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا۔ حفاظت کا احساس ایک دم سے ختم ہو گیا۔ اس کی آواز یکدم بری لگنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے خوف آنے لگا۔ اس کی سانس حلق میں اٹکی تھی۔ وہ جو کسی عزیز کی یاد دلاتا تھا وہ اچانک بالکل غیر ہو گیا۔ وہ جس کی باتوں پہ اعتبار آتا تھا یکدم ساری بے اعتباری اسی کے ساتھ جڑ گئی۔ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہا تھا، میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ ذرا دیر کو خاموش ہوئی، پھر دوبارہ کہنا شروع کیا۔ ہاں، میں اس سے مکمل نفرت نہیں کرتی۔ میں اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہی ہوں، اس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوں، کیونکہ میرے دل کا ایک کونا گواہی دیتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہتی ہیں میرا اعتبار کرو، اور مجھے اعتبار ہونے لگتا ہے۔ میں دور کہیں چاہتی ہوں کہ وہ بے گناہ نکل آئے، اس سے میری انا کو ٹھیس پہنچے گی، لیکن میں یہ چاہتی ہوں عمر ایسا نہیں کر سکتا۔ میں چاہتی ہوں ان الفاظ کی لاج رہ جائے۔ میں چاہتی ہوں وہ ویسا ہی نکلے جیسا پہلی نظر میں لگا تھا، سچا، مہربان اور قریبی۔ اگر مجھے اس کے خلاف ثبوت نہ ملتے تو میں کبھی بھی اسے بلیم نہ کرتی، لیکن انسان کا ایک جھوٹ اس کے ہر سچ کو مشکوک کر دیتا ہے۔ لیکن عمر کے پاس ثبوت ہے حالے، تم ایک بار اس کی سن تو لو۔ آپ کو لگتا ہے میں نے نہیں سنا؟ وہ آدھے ادھورے سچ میرے پاس لایا تھا، مرضی کا سچ دکھا دیا اور جو چاہا چھپا دیا۔ میں حال سلطان ہوں، میں انصاف پسند ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، جب تک میں شوق تھی، ٹراما میں تھی، میں نے عمر کو الزام دیا، لیکن میں نے پھر ہر پہلو پہ غور کیا، ہر چیز اپنی نظروں سے دیکھی، اور وہی ہوا، عمر جھوٹا نکلا۔ اس نے کہتے ہوئے میز سے اپنا موبائل اٹھایا، ایک تو بٹن دبائے اور ایک ویڈیو پلے کر کے موبائل لیل کے چہرے کے آگے کیا۔ وہ سامنے چہرے پہ اچنبا لیے اسکرین کو دیکھنے لگی۔ یہ عمر کے گھر کے پچھلے دروازے کی CCTV فوٹیج تھی۔ تاریخ تھی 26 اپریل، رات کی 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ شاید کوئی آواز سن کر باہر آیا تھا۔ نیند بھری آنکھوں سے 5 منٹ تک ہر جگہ چیک کیا اور پھر واپس جاتا نظر آیا، اور یہیں ویڈیو ختم ہو گئی۔ لیل نے مردہ آنکھیں اٹھا کے حالے کو دیکھا۔ وہ زخمی لہجے میں کہی گئی، اس نے مجھ سے کہا کہ اس رات وہ سو گیا تھا اور وہ صبح اٹھا تھا۔ اس نے جھوٹ کہا، عمر حیات جھوٹا ہے۔ لیکن حالے وہ اسی وقت اندر چلا گیا تھا، تم… لیل نے اس کی صفائی میں کچھ کہنا چاہا جب حالے نے اس کو ٹوک دیا۔ ایک جھوٹ باقی تمام سچ مشکوک کر دیتا ہے۔ اگر عمر سچا تھا تو اسے یہ ویڈیو مجھے دکھانی چاہیے تھی، لیکن اس نے چھپا لی کیونکہ وہ ڈر گیا تھا۔ اور ڈرتا کون ہے؟ جس نے کچھ غلط کیا ہو، جس کے پاس ایک چور دروازہ ہو سکتا ہے، اس کے پاس 1000 بھی ہو سکتے ہیں۔ سو آپ مس لیل سکندر، آج کے بعد آپ مجھ سے عمر کے حق میں بات نہیں کریں گی، ورنہ میں کوئی اور انویسٹیگیٹر ہائر کر لوں گی۔ اب ہم کام کر لیں؟ آخر میں لہجہ ہر قسم کے جذبات سے عاری ہو گیا تھا۔ لیل نے بس سر ہلا کے دیا، یکدم جیسے جیو چاٹ ہو گیا تھا، اور اب بے دلی سے اپنے موبائل پہ حالے کو ایک آخری آدمی کی تفصیلات بتا رہی تھی۔ اگر وہ مجرم نہیں نکلا تو عمر پہ لگے الزام سچ ہو جائیں گے۔ یہ دن ان دونوں کے لیے بہت بڑا تھا۔ حسن سے ملنے کے بعد اس نے ہارون کو کال کر کے بلا لیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں عمر کی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ عمر اسے موبائل پہ ہارون کی سم کا کال ڈیٹا دکھا رہا تھا۔ اس سم سے 10 اپریل کو ایک نمبر پہ کال کی گئی تھیں۔ اس نمبر کی تفصیلات اس وقت ان دونوں کے سامنے تھیں۔ وہ نمبر فہیم مرزا کی سیکریٹری زرنش ملک کا تھا۔ ہارون جیسے جیسے یہ سب دیکھتا جا رہا تھا، اس کے چہرے پہ غیظ و غضب طاری ہوتا جا رہا تھا۔ اب یہ دیکھو، عمر نے اسکرین پہ انگلی رکھی۔ یہ اسی سنیم نامی کیفے کے داخلی دروازے کی فوٹیج تھی جہاں فروا اور مہرما اندر جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ ہارون آنکھی چھوٹی کی اسکرین کو دیکھ گیا۔ وہ دونوں جس گاڑی پہ آئی تھی وہ مہرما کی گاڑی تھی۔ عمر نے اسکرین بند کر دی۔ ہارون بھی سیدھا ہو بیٹھا۔ تو مسٹر ہارون شاہد، اب کیا خیال ہے؟ عمر نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ تم نے رنگوں سے چہرے بنانے سیکھے ہیں، مجھے چہروں کے رنگ پہچاننے آتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا تمہارا ڈرائیور ڈسٹریکشن ہے۔ یہ کیفے بھی ایک ڈسٹریکشن ہے، اصل میں وہ کہیں اور گئی تھیں۔ ہارون اب بھی الجھا ہوا تھا۔ تم آخر اس فہیم مرزا کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہو؟ کیا پتہ فروا آنٹی کسی اور سلسلے میں اس سے ملی ہوں؟ عمر نے سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ جس طرح پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے، اسی طرح دل میں آیا پہلا خیال آخری خیال ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا جواب ہوتا ہے، کیونکہ دل اللہ کا گھر ہے۔ لیکن ہم ایسے لوگ ہیں جو دل کی گواہیوں کو مانتے ہی نہیں۔ جس لمحے مجھے یہ معلوم ہوا حال اغوا ہوئی ہے، میرے دل میں فروا کا خیال آیا، اور فروا یہ کام کسی طاقتور آدمی کو ساتھ ملائے بغیر نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے اس کے لیے ایسا کوئی بھی کام وہی آدمی کرے گا جس کی جج صاحب سے یا حالے سے کوئی دشمنی ہو، اور جج صاحب کی حالیہ دشمنی فہیم مرزا سے ہے۔ کڑی سے کڑی ملی اور میرے دل نے اس شک پہ مہر لگا دی۔ اب جب تک میں ان دونوں کو مکمل چیک نہ کر لوں مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اب کیا کرنا ہے آگے؟ کرنا کیا ہے، میں حالے کی وجہ سے اس معاملے میں سستی نہیں دکھا سکتا۔ ان کو کام کرنے کا طریقہ سست ہے اور میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ 1.5 مہینہ ہونے کو آ گیا ہے، لیکن ہمارے ہاتھ اب بھی خالی ہیں۔ لیکن اب بس، اب عمر اپنے طریقے سے کام کرے گا۔ مجھے وہ ڈرائیور چاہیے۔ مجھے لگتا ہے اب مجھے اس کا منہ کھلوانا ہوگا۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی کہہ رہا تھا۔ لیکن تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم سسپینڈڈ ہو۔ عمر مسکرایا تھا۔ پولیس میں سسپینڈڈ اور ریٹائرڈ کچھ نہیں ہوتا۔ پولیس والا ساری زندگی پولیس والا ہی رہتا ہے۔ تھانہ ہمیشہ ہمارے باپ کا گھر رہتا ہے۔ ہارون پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔
تم نے اب تک کچھ کیوں نہیں کیا؟ تم خود کو چھپا رہے ہو، حالانکہ مجرم ڈھونڈنا ایک بہانہ ہے۔ تم دور کہیں کچھ اور کر رہے ہو، ہے نا؟ تم اصل میں کچھ اور ڈھونڈ رہے ہو۔ عمر نے چند لمحہ اس کو دیکھا، پھر بولنا شروع کیا۔ ہاں میں کچھ اور کر رہا ہوں، میں کچھ اور ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے مان لیا تھا، میرے پاس اس سے زیادہ بڑے مسائل ہیں۔ میں نے اتنے دن اس ڈرائیور کو اس لیے وزٹ نہیں کیا کیونکہ میرے پاس کرنے کو اور بہت کام تھے۔ حال ہی اپنے حال پہ کام کری ہیں، میں مستقبل کی تیاری کر رہا تھا۔ میری تیاری مکمل ہے اور اب سے میرا ایک ایک دشمن تڑپے گا، تم دیکھنا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو رشتے ٹوٹ چکے ہیں، دور چلے گئے ہیں، وہ واپس تو نہیں آ سکتے۔ جو تکلیف، جو اذیت ہمیں ہوئی ہے، اس کی بھرپائی تو نہیں ہو سکتی۔ قاتل مر کھپ جائیں گے لیکن مقتول تو واپس نہیں آئیں گے نا۔ ہارون نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ عمر گردن موڑ کر باہر دیکھنے لگا۔ کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور کبھی واپس نہیں آتے، یہ طے ہوتا ہے۔ ہم ان کے جانے کا دکھ، ان کے اکیلا چھوڑ جانے کی تکلیف سہتے ہیں، یہ بھی طے ہوتا ہے۔ مری ہوئے لوگ کبھی واپس نہیں آتے۔ انتقام، اسٹریٹجی، کچھ بھی کر لیں، انہیں واپس نہیں لا سکیں گے۔ لیکن وہ رکا، گردن ہارون کی جانب موڑ لی۔ اگر ہم نے ایک بار ان کو چھوڑ دیا تو وہ لوگ ہمارے خاندان کے اور لوگوں کو مار دیں گے، وہ لوگ ہمیں دوبارہ اذیت دیں گے۔ ہمارے اپنے لوگوں کے بغیر ہمیں ایک بار پھر رہنا ہوگا، اور فرض کرو اگر ایسا نہ بھی ہوا تو وہ لوگ ہمارے اندر ایک خوف چھوڑ جائیں گے۔ ہم ہر وقت اپنے قریبی لوگوں کو کھونے کے خوف میں جئیں گے۔ مائیں بیٹوں کو باہر بھیجتے ہوئے ڈریں گی، بہنیں بھائیوں کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے ڈریں گی، نیند میں خوف جاگتے ہوئے، خوف اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہر وقت خوف۔ اور قتل سے بھی بڑا جرم ہے خوف۔ یہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا، یہ آپ کے گھر کے بچوں کو گرو کرنے نہیں دے گا، یہ آپ کی بہنوں کو گھر سے نکل کر جاب کرنے نہیں دے گا، یہ آپ کو زندگی میں بڑے بڑے فیصلے نہیں لینے دے گا۔ اور آخر میں پتہ ہے کیا ہوگا؟ عمر بولتا رہا، ہارون نے جیسے سانس تک روک لی۔ ہم مر جائیں گے ہارون، ہم ایک گندی زندگی گزار کر مر جائیں گے، ہمارے بچے ایک گندی زندگی گزاریں گے، ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ قتل صرف ایک خاندان توڑتا ہے، اور اس قتل کے خلاف ہماری خاموشی ہماری نسلیں توڑ دیتی ہے۔ ہم بزدل بنیں گے تو ہماری نسل بزدل بنیں گی، ہم خاندان ٹوٹنے پہ خاموش بیٹھیں گے تو ہماری نسل یہ چپ ورثے ملے گی۔ مقتول واپس نہیں آتے، لیکن اپنی نسل کا دل مار دینا کہاں کی سمجھداری ہے؟ وہ سرمئی آنکھوں والے لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تکلیف تھی۔ ہارون نے جواب نہیں دیا، اس نے بس ایک گہری سانس ہوا کے سپورٹ کی۔ کیا مجھے تمہاری گن مل سکتی ہے؟ کافی دیر بعد ہارون نے اس سے پوچھا تھا۔ عمر چونکا نہیں، وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ میری گن کا کیا کرو گے؟ کیا دوسرے قتل کا ارادہ ہے؟ عمر مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ ہارون مسکرا بھی نہ سکا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ بدقت بول سکا۔ میں عمر حیات ہوں، مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ اچھا بتاؤ کیا کرو گے گن کا؟ اس نے بات بدل دی۔ میرے ساتھ جن لوگوں نے غلط کیا، جن لوگوں نے مجھے استعمال کیا، میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا، ان کو چاہیے کہ حساب دیں۔ اگر میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پہ سب کو معاف کرتا رہا تو میری نسل بزدل ہو جائے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ جو تعلقات ٹوٹ گئے اور دور چلے گئے، اس کی آنکھوں کے سامنے بے اختیار حالے کا چہرہ آیا۔ میں انہیں واپس لا سکوں یا نہیں، انہیں جوڑ سکوں یا نہیں، لیکن میں اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگوں کو معاف کر کے مزید عزیز لوگوں کو نہیں کھو سکتا، انہیں حساب دینا ہوگا۔ وہ ایک عزم سے کہہ رہا تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ یہ تمہارے بقا کی جنگ ہے، تم اس میں ہتھیار مجھ سے لے کر جاؤ گے، اور میں تمہیں اتنی فیورز کیوں دوں گا؟ کیونکہ تم مجھے پسند کرتے ہو، ہارون نے وسوک سے کہا تھا۔ عمر نے ایک زوردار کہکا لگایا، گردن پیچھے پھینکے وہ ہنستا گیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ تم بالکل بچے ہو ہارون، تمہیں واقعی لگتا ہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں، وہ ہنستی ہوئی کہہ رہا تھا۔ میں نے سنا تھا بلی کے خواب میں چیچڑے، آج بلے کے خواب میں بھی دیکھ لیے، وہ اپنی آنکھیں صاف کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ تم بہت فنی ہو۔ خیر، اس نے اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے اپنی پستول نکالی اور ہارون کی ہتھیلی کھول کر اس میں تھما دی۔ ہارون خاموش نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ عمر کہے گیا، حکومت کی طرف سے ملی ہے یہ، کسی مسئلے میں نہ پھنسا دینا مجھے، ویسی زندگی عذاب ہوئی پڑی ہے۔ آخر میں اس نے کڑوا سا منہ بنایا۔ جب کوئی پینٹر کسی کا چہرہ پینٹ کرتا ہے نا تو وہ چہرے کے ہر زاویے کو دیکھتا ہے۔ ہارون عمر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خوبصورتی، بدصورتی، دانا، داغ، دھبا، جھریاں، ہم سب دیکھتے ہیں، ہم سب پہچانتے ہیں۔ اداسی، غم، تکلیف، خوشی، مسرت، ہم ہر جذبہ آنکھوں سے اسکین کر لیتے ہیں۔ تم چہروں کے رنگ جانتے ہو عمر، لیکن تم صرف سازش کا دانہ دیکھتے ہو، فراڈ کی جھریاں دیکھتے ہو، جھوٹ کا دھبا دیکھ سکتے ہو، لیکن میں اعتبار کی جلد دیکھتا ہوں، پسندیدگی کی لکیریں دیکھتا ہوں، اور خوشی کی چمک دیکھتا ہوں۔ صرف میں نہیں، ہر آرٹسٹ دیکھتا ہے۔ بتاؤں کیوں، کیسے؟ عمر نے جواب نہیں دیا۔ ہارون خود کہے گیا، کیونکہ جو ہم آرٹسٹ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو چہرے کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس کام کی چیز صرف دل ہوتی ہے، اور دل کی گواہی جھوٹی نہیں ہوتی۔ تم مجھ پہ اعتبار کرتے ہو، یہ تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں۔ تم مجھے پسند کرتے ہو، یہ تمہارا چہرہ کہہ رہا ہے۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مجھے اللہ کی طرف سے انعام ملا ہے۔ ہارون شاہد کو دلوں میں جگہ بنانی آتی ہے۔ گن کے لیے تھینک یو، وہ نرم لہجے میں کہتا گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا۔ پیچھے عمر نے گہری سانس بھری تھی، ساتھ بڑبڑایا، سرمئی بلانا وہ تو